اللہ ہو 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 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بحق محمد الامین الفصیح العربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الافسانی نقشبند کے ایک بہت بڑے درویش ہوئے ہیں۔ شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الافسانی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، بڑا نام ہوا ہے نقشبند کے اندر، بڑا وسیع سلسلہ تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کوئی بندہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھے اگر ہر روز، بڑی بات ہے۔ کتنا 1,00,000، ایک مرتبہ 10 رحمتیں، 100 مرتبہ 1000 رحمتیں، 1,00,000 مرتبہ 10,00,000 رحمتیں، اوئے ہوئے ہوئے 10,00,000 گناہ گئے۔ اور ہے ایسا، آپ سمجھیں گے کہ 1,00,000 کس پڑھنا ہے، میں نے خود دیکھا ایسا بندہ جو 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا، اور میں نے ایسا بندہ بھی دیکھا جو 50,000 مرتبہ ایک جگہ پڑھ کے اٹھتا ہے، اور میں نے ایسا بندہ بھی اپنے ساتھیوں میں دیکھا عثمان کپور جو 30,000 مرتبہ پڑھتا ہے، 40,000 مرتبہ، جبکہ جاب بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اور بھی وظائف اس کے ہیں، لیکن وہ درود پاک بھی پڑھتا ہے۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے اتنی مرتبہ، بڑی بات ہے، جتنی مرتبہ بھی پڑھیں کم ہے، جتنی مرتبہ بھی پڑھے کم ہے۔ حضور کے اتنے احسان ہیں، احسان کے مطابق بات ہوتی ہے، حضور کے احسان بڑے، جتنی مرتبہ پڑھیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ وہ 1,00,000 مرتبہ کوئی پڑھتا ہے اور ہم نہیں پڑھتے، پھر دیکھ لیں اسی بندے کو اگر کہیں کہ آپ نے 1,00,000 نوٹ گننے ہیں تو بڑی جلدی گنے گا، 10 منٹ میں۔ اور اسی بندے کو ایک تسبیح لے کے ذرا ایک تسبیح درود پاک تو پڑھ لیا کرو شام کو، پھر آپ دیکھیں درود پاک دور کی بات، ہماری نمازیں قضا،
نمازیں جاتی ہیں، درود پاک کی تو لگن بعد کا سودا ہے۔ اور ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، خواب کے اندر حضور سرور کونین کو دیکھا، آقا جی نے منہ پھیر لیا، پوچھا یا رسول اللہ کیوں پھیرا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں۔ فرمایا میں تو نہیں تجھے جانتا، میں تو تجھے نہیں جانتا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے؟ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو مجھ پہ درود و سلام نہیں پڑھتا، میں تجھے پہچانتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے 100 مرتبہ درود پاک شروع کیا یا 200 مرتبہ یا جو تعداد ان کو ذہن میں تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اٹھا میں نے یہ شروع کیا، چند دن بعد حضور کی زیارت ہوئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب میں جانتا ہوں تو میرا امتی ہے۔ آپ کو پتہ چلے کہ 1,00,000 مرتبہ 1,00,000 روپیہ دیں تو محبوب قریب ہو جاتا ہے۔ تو آج کل تو لگی ہوئی ہیں نا، سرخیاں لگی ہوئی ہیں اخباروں پہ، 10,000 میں محبوب آپ کے قدموں میں۔ ہم کہتے ہیں تم ساری کائنات لے لو، قدموں میں ان کو نہیں، ہمیں قدموں میں گرا دو، محبوب آپ کے قدموں میں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ لکھا ہوا احمد اسپتال، تو انہوں نے اس کے ساتھ رگڑ کے چومنا شروع کر دیا۔ مرید نے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا اس اسپتال دے مریض تے اسی ہیں۔ 10,000 میں محبوب او کہ پتہ چل جائے تو اگر پتہ چلے 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے حضور کا رخ ہوتا ہے تو کوئی سستا ہی سودا ہے میرا خیال ہے۔ 1,00,000 مرتبہ چاہے جائے کہ بندہ 1,000 مرتبہ پڑھے، 2,000 مرتبہ پڑھے، جتنی اس کو سعادت ہے۔ اگر نہیں پڑھتا، اگر اسے حضور کی یاد دن میں اتنی مرتبہ نہیں آتی، 500 مرتبہ بیوی کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، بیوی کو دیکھ لیتا ہے، بیوی کی طرف نگاہ کر لیتا ہے، تو 500 مرتبہ اس سے درود پاک نہیں پڑھا جاتا تو ایف ہی ہے اور کیا ہے؟ اس کے وجود پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، چاہے جائے کہ ماتم منع ہے، ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ کر لینا۔ اس لیے 1,00,000 مرتبہ فرماتے ہیں کوئی درود پاک پڑھتا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1,00,000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، پھر رفتہ رفتہ 200 کریں، پھر رفتہ رفتہ 300 کریں، پھر رفتہ رفتہ 400، پھر 500۔ لیکن یاد رکھیں اگر شیخ کوئی وظائف بتاتا ہے، کوئی وظیفہ بتاتا ہے، تو وہ آپ کے درود پاک پڑھنے سے شیخ کا وظیفہ جو اس نے بتایا ہوا ہے نا وہ افضل ہے ذکر کا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ یہ بھی مجدد الفسانی کا قول ہے کہ شیخ جو ذکر بتائے وہ درود پاک سے توجہ میری طرف ہے۔ اور عموماً جو پرانے ساتھی ہیں ان کا معمول ہے کوئی نیا بیعت ہونا تو اسے کہتے ہیں جی درود پاک پڑھو، بہت اچھا تربیت کریں، لیکن پہلے اس سے پوچھیں کوئی حضرت صاحب نے چیز تو نہیں بتائی؟ کئی دفعہ بتاتے ہیں، کسی کو چیز بتاتے ہیں تو اگر وہ کہیں تو پھر اسے کہیں آپ اسے ریپیٹ کرو، ساتھ حضرت صاحب سے پوچھ کے تھوڑا تھوڑا درود پاک پڑھو۔ اور ابتدا میں سالوں کو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم زیادہ پڑھنا چاہیے، سمجھیں؟ یہ زیادہ انسانوں کو کرنا چاہیے جس کے دل میں ذوق نہ ہو۔ 1,00,000 مرتبہ آپ نے فرمایا درود پاک پڑھتا ہے، صبح سے شام تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے اور وہ 1,00,000 کی تعداد کو پورا کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ امام شارانی فرماتے ہیں لوگوں اتنا درود پاک پڑھو کہ تم ظاہراً حضور کی مجلس میں آؤ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے اتنا درود پاک پڑھا کہ ہم ظاہراً حضور کی مجلس میں آیا جایا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں مصر کی وادیوں سے میں درود پاک پڑھتا، اور جب درود پاک پڑھتا مصر کی وادیوں سے، آپ فرماتے ہیں مدینہ شریف تک فاصلے سمٹ جاتے اور میرا ہاتھ حضور کی جالیوں پہ ہوتا، میں حضور سے یوں بات کرتا جیسے سامنے بیٹھے۔ درود پاک اتنا پڑھو کہ تمہارے وجود میں درود پاک سرایت کر جائے، تمہارا رواں رواں نور علی نور ہو جائے درود پاک سے، اتنا پڑھو۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ شخص 1,00,000 مرتبہ پڑھتا ہے درود پاک، اور درود پاک پڑھنے والے کے سامنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا پیٹ ٹھنڈا رہتا ہے، وہ جو 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے سامنے حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور اس کا پیٹ ٹھنڈا رہتا ہے، اس کا پیٹ ٹھنڈا رہتا ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں بنتا، اس کی وہ محبت والی رگ نہیں پھڑکتی۔ تو آپ نے فرمایا وہ جو 1,00,000 مرتبہ درود پاک اس کا روز پڑھنا ہے اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ وہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنا، اگر حضور سرور کونین کی شان میں گستاخی، اس پہ اس کا دل ٹھنڈا رہتا ہے،
تو آپ نے فرمایا وہ اٹھا کے 1,00,000 مرتبہ اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا کہ یہ درود پاک رکھ، اس لیے کہ حضور سرور کونین کی عظمت ہمارے سارے عملوں سے بہتر ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، ایمان لانے کے بعد پہلے مصطفیٰ کی تعظیم، حضور کی تکریم، حضور کی توقیر۔ جب تک مومن میں یہ نہیں آتی کوئی اعمال تو قدموں سے اوپر ہوتا ہی نہیں، جب تک یہ وجود میں نہیں آتی۔ یہ تو ایسا ہے اللہ رب العزت تو اس میں اشارہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ خود قرآن مجید میں دیکھیں، اشارہ بھی 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو یہ بھی تو دیکھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا تھا؟ رائنا۔ یہ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ رعایت فرمائیں، جو بات آپ نے کی ہمیں بتائیں۔ اب جو دوسرے تھے منافق لوگ وہ آ کے کہتے تھے رائنا، تھوڑا سا اسے کھینچتے تھے، مطلب یہ تھا کہ اس کا معنی تھا چرواہا۔ وہ تنزن مزاحن، یعنی کہ ان کو حضور سرور کونین کی عزت و توقیر کو مٹانے گرانے کے لیے کہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، فرمایا یہ لفظ ہی چھوڑ دو جس میں میرے محبوب کی طرف کوئی اشارتاً کنایتاً کوئی بات کہے اور حضور کی تعظیم پہ حرف آئے۔ یہ آیت کریمہ تو بعد کا سودا ہے، کبھی اس پہ بات کی جائے، چونکہ یہ ایک بڑی لمبی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، کیا کہیں وقولوا انظرنا، کہو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے، یا رسول اللہ مہربانیاں فرمائے، میرے حال پہ رحم فرمائے۔ اور پھر یہ نہیں جو آگے بات فرمائے وقولوا انظرنا واسمعوا، اچھا یہ بات اب کہہ جو دیا، بات یہ تھی کہ بات کو سنو، تو اب آگے پھر کہتا واسمعوا اور سنو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کے تمہارے ہوش کہاں تھے، تمہاری سوچ کہاں تھی، تمہارا خیال کہاں تھا، اور تمہارا وجود کدھر تھا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ تکلیف کیوں دیتے ہو؟ ایک مرتبہ سنو، ایک مرتبہ کہنے کی تکلیف دو بس۔ اتنے غور سے بات سنو کہ میرے محبوب کو دوبارہ بات دہرانے کی۔ اور فرمایا 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پہ حرف آتا ہے، گستاخی سنتا ہے، پیٹ ٹھنڈا رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا پھر اس کا 1,00,000 مرتبہ درود پاک اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا۔ اللہ رب العزت میں حضور کی تعظیم و توقیر عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، صلاۃ و سلام۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج کا جو موضوع ہے، موضوع تو میں نے رکھ دیا، حقیقت میں کہ موضوع ہے میزان عشق و رم، لیکن میں اس پہ سوچتا بھی رہا اور یہ حرفاً اور صحیح بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کی بات کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں اللہ کے عشق کی، اس کے محبوب کے عشق کی خبر تک نہیں۔ جو عاشق تھے ان کی حالتیں غیر تھی، میرے جیسا ناچیز بندہ کیسے عشق پہ بات کرے گا؟ میں تو صرف یہ جو سانحہ ہوا ہمارے سامنے، جناب حضرت غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، میں تو صرف یہ سوچا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کے لیے اپنی حاضری لگوا دی جائے، سمجھے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس وہ عورت اٹی لے کے آئی تھی، تو لوگوں نے کہا تھا اٹیاں بھا یوسف نہیں وکدا، اس آکھا گھروں پتہ سی من یوسف نہیں وکدا اٹیاں دے ذریعے، پر اس نے کہا میں تو صرف حصہ ڈالنے آئی ہوں، دکھانے آئی ہوں کہ خریداراں چ میں بھی ہاں، لبے نہ لبے۔ بات تو اتنی سی ہے۔ اس لیے مجھے اس کی نہیں خبر، بلکہ میرے مرشد کریم حضور سلطان العارفین سلطان باوفنا فی السر اسرار ذاتیہ اور رسالہ روی میں فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کہا کہ تو میرا عاشق ہے۔ اب سلطان العارفین کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا کیا کہنا ہے یار؟ یہ رسالہ روی شریف اگر کسی نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے تو اسے پتہ ہو سکتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اس کے اینڈ پہ لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے کہا تو میرا عاشق ہے۔ ایک عاشق ہوتا ہے، ایک معشوق ہوتا ہے، ایک محب ہوتا ہے، ایک محبوب ہوتا ہے، اور دنیا پہ محبوب دو ہی ہوئے ہیں، ایک کا نام محبوب سبحانی ہے، ایک کا نام محبوب الہی ہے۔
کیا کہنے دونوں محبوب عجیب و غریب، ہم ٹاکرا نہیں کرواتے، تکری میں تولتے بھی نہیں. میرے مرشد کریم وہ تو مرشد ہیں، پر وہ تو مرشد ہیں، وہ تو مرشد ایسے مرشد ہیں جن کی مدح محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء بھی کرتے ہیں. گھر سے نکلے، ماں نے کہا ذرا پتہ کر کے آؤ، محب بننا چاہیے محبوب بننا چاہیے. چلتے چلتے پوچھتے پوچھتے کوئی سوال کا جواب نہیں دیتا، ایک مست حال بیٹھا ہے، اس سے پوچھا محب بننا چاہیے محبوب؟ اس نے کہا کل آنا بتائیں گے، کل آنا بتائیں گے. دوسرے دن خواجہ صاحب گئے تو دیکھا اس کا جسم تار تار ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہے، اور کتے اس کو نوچ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اوہو، سوال کا جواب بھی نہیں ملا. تھوڑی دیر کے بعد اس کا سارا جسم جڑا، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نظام الدین تجھے بتانا تھا کہ کبھی بھی اللہ کا محب نہ بننا، محبوب بننا. محبوں کے ساتھ یہی اشر کرتا ہے. باید بستامی نے ایک میدان میں درویشوں کی لاشوں کو دیکھا، فرمایا کب تک قتل کرے گا؟ حدیث پاک ہے، سلطان العارفین نے نقل کی، کبھی پھر اس کو سنائیں گے. لیکن فرمایا جو مجھے طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے، جب پا لیتا ہے مجھ سے عشق کرتا ہے، جب عشق کرتا ہے بے خبر ہوتا ہے، میرا عاشق ہوتا ہے، پھر میں اسے قتل کر دیتا ہوں، قتل کر دیتا ہوں. فرمایا قتل کے بعد بایزید نے پوچھا یا اللہ تو قتل تو کرتا ہے عشاق کو، پھر ان کی دیت کیا ہے؟ دنیا پہ تو کوئی کسی کو قتل کرتا ہے قصاص ہوتا ہے، دیت ہوتی ہے. فرمایا ان کی دیت میں خود ذات ہوں، میرا دیدار ان کی دیت ہے. فرمایا محب نہیں بننا، محبوب بن جاؤ. حضور سلطان العارفین کو فرمایا تو عاشق ہے. فرمایا بار الہ تیرے عشق کی مجھے کہاں خبر ہے. آپ فرماتے اللہ نے فرمایا چلو تو پھر ہمارا معشوق ہے. وہ محبوب الہی، یہ معشوق الہی. اب جب محب اور عشق کا فرق دیکھیں تو عجیب و غریب ہے، اسے بھی سمجھ کو نہیں آتا. لیکن صوفیاء کا اپنا اپنا منصب ہے، اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی منزل ہے. کوئی دوسرے کو سمجھ نہیں سکتا، کوئی تیسرے کو سمجھ نہیں سکتا، کوئی چوتھے کو سمجھ نہیں سکتا. نجم الدین کبریٰ کی اولاد میں سے ایک شہزادہ عالم برزخ میں گیا. اس نے کہا میں نے پوچھنا ہے کہ یہ اللہ والے کیسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے؟ ایک دوسرے سے مختلف ہے، دوسرا تیسرے سے. آپ فرماتے ہیں جب میں گیا، آپ فرماتے ہیں جب گیا رات کو، آپ فرماتے ہیں میں نے سفر کیا عالم برزخ میں. ایک سے پوچھا اللہ کو کیسے پایا، اس نے بتایا. وہ دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا. آپ فرماتے ہیں سب کا ایک دوسرے سے مختلف تھا، ایک دوسرے سے مختلف، دوسرا تیسرے سے مختلف، تیسرا چوتھے سے مختلف. آپ فرماتے ہیں ہزاروں صوفیاء کو ملا، اور میرے مولا کائنات فرماتے ہیں جتنے زیرو سانس لیتی ہے اللہ کے قرب کے اتنے رستے ہیں. ایک کا رستہ دوسرے سے نہیں ملتا، دوسرے کا تیسرے سے نہیں ملتا، تیسرے کا چوتھے سے نہیں ملتا. نجم الدین کبریٰ نے فرمایا بیٹا واپس چلا جا، ساری زندگی بھی بیٹھا رہے تجھے نہیں خبر ہو سکے گی کہ کس کا رستہ کس طریقے سے خدا کی طرف ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے مجھے کوئی پوچھ لے فلاں سلسلے میں یہ بات ہے، میں کہنا جی میرے پیران بھی نہیں پتا تھے، میرے پیران نہیں کیتا، انہوں نے پیران نہیں کیتا. ہاں ٹھیک ہے کہ میرے پیروں نے وہ کام نہ کیا ہوگا، کیا خبر حضور نے اسے کسی اور طریقے سے نوازا ہوگا. میں نے دیکھا ہے سلسلوں میں یہ بڑا مسئلہ ہے، جو ایک سلسلے چلتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ ہمارے سلسلے میں نہیں. وہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ حضور سرور کونین کی اتنی تجلیات ہیں، اتنی تجلیات ہیں کوئی تصور تو کر ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت کے تمام انوار و تجلیات کا مرکز تو حضور کی ذات ہے، حضور آئینہ ہے. اب اس آئینے سے کتنی، سورج کی کتنی تجلیات ہیں. ہر بندہ کہتا ہے سورج میرے گھر میں ہے، پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے. حضور سراجم منیرہ ہے، ساری کائنات کو فیض دیتے ہیں. ہر بندہ کہتے ہیں جیسے مجھے دے رہے ہیں ایسے کسی کو نہیں دے رہے. اور حضور آئینہ ہے، حضور آئینہ ہے، آئینے میں شکل دیکھی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا میرے بھی باپ کو پیدا نہ کرتے تو کسی کو پیدا نہ کرتے، جب آئینے میں دیکھا کیا دیکھا؟ حضور آئینہ ہے. آئینے میں کون ہے؟ حضور آئینہ ہے. ہو اس لیے واصف علی واصف نے کہا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ والا ہو جاتا ہے، جو علم پا لے جائے عالم ہو جاتا ہے، جو معرفت پا لیتا ہے عارف ہو جاتا ہے. جس کو حضور کی خبر ہو جائے وہ گونگا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا صوفیاء، میں نے کتنی مرتبہ کہا رب ہے میم دیولے، رب ہے میم دیولے تے میم کدھر گئی؟ رب تے میم دیولے قیامت گزر گئی، 14 صدیاں بیت گئیں، ان الحق کا نعرہ مارا، پر آج تک کسی مائی کے لال کو جرت نہیں کوئی کہے انا محمد. فرمایا سوڑیا زبان تو نکلن ہی نہیں دیاں گے، سن قبول ہے ساڑھے جا کہن پر یار تے کی بنایا ہے. وہ تیرے جا برداشت ہوندے ہی نہیں کوئی آکھے.
آپ کہتے ویکھے با یزید بستامی جب سفر کیا حضور سرور حقیقت محمدیہ سے 70,000 پردے پہنچے، ہاتھ پردے کو لگانے لگے، با یزید ہے، با یزید، با یزید۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں با یزید ہم میں یوں ہیں جیسے ملائکہ میں جبرائیل علیہ السلام ہے۔ فرمایا اے با یزید اگر تو نے ہاتھ لگایا جل کے راکھ ہو جائے گا، واپس پلٹ جاؤ۔ اوتھے تے با یزید جائے پر بھی نہیں مار دے، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ فرمایا کوئی نہیں کہہ سکتا نہ محمد، کسی میں جرت نہیں کہے۔ فرمایا نہ لاکا کھو جو کہ دل لاکو، پر میرے سونے دا نا ہزار بار بشویم دھن با مجھ کو کھلا۔ فرمایا اے نام ہی سوچ کے لوے آجے، اگر اس کا نام بھی سوچ کے اور بید بھی شلیا تو بس بات گئی۔ یار کو کیا پیار ہے حضور سے، کوئی کیوں نہیں سمجھ ہوندی۔ دیکھو وہ جو لوگ آئے تھے، علماء بیٹھے ہیں، وہ جو لوگ آئے تھے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے، حجرے سے باہر حضور آرام کر رہے ہیں تو انہوں نے اعلان کیا او حضور نو اٹھاؤ اسی دین سیکھنا ہے۔ اب دین کس کا سیکھنا تھے؟ اللہ کا۔ فرمایا میرے حبیب من ورائل حجرات واکثرهم لا یاکلون، یہ جو حجرے سے باہر نظر آتے ہیں میرے حبیب، یہ حجرے سے باہر تجھے پکارتے ہیں اونچی آواز سے، سیکھنے دین آئے ہیں۔ فرمایا واکثرهم لا یاکلون، یہ سارے کے سارے بے عقل ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، دین ہے، اللہ کو محبوب کی نیند اپنے دین سے زیادہ پیاری ہے۔ اپنے یار اب سوچو صحیح، اس بات کو کبھی غور کیا کہ حضور سو رہے ہیں، حالانکہ کام کیا تھا؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے حبیب اٹھو، اٹھ کے میرے حبیب جاؤ تبلیغ کرو۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے، بالکل خیر ہے، بیٹھو تشریف رکھو، اللہ کرو درود پاک پڑھیں، بسم اللہ۔ اے جانا نہیں تھلے، ایک پا لینا، اچھا چلو بیٹھو تشریف رکھو، درود پاک پڑھو، پڑھ لو۔ اور دعا نہیں کیا بات اس اللہ کی مرتبہ درود پاک نہیں پڑھنا۔ بات یہ ہے کہ ہم عاشقوں کی صرف باتیں کر سکتے ہیں، ہم میں عشق نہیں ہے۔ میں نے بھی صرف یہ سوچا کہ ہم صرف آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوا دیں، اور اس حاضری کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العزت یہ آج کی حاضری ہماری قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ جو 10ویں پارے سے میں نے تلاوت کی، اسی کا معنی، اسی کا ترجمہ اور اسی کے متعلق تھوڑی سی گفتگو۔ فرمایا قل، پیارے حبیب فرما دیجئے، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، کمائے ہوئے ہو، بتجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس میں تمہیں گھاٹے کا اندیشہ ہے، ومساکن ترضونہا، اور وہ رہائشیں، وہ گھر، وہ جو اینٹ ٹیٹ تم نے آشیانے بنائے ہیں، گھر بنائے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل سے ان 8 چیزیں زیادہ محبت ہے۔ ان 8 چیزوں سے اگر تمہیں زیادہ محبت ہے، ذرا بات میری غور سے سنیے گا، ایک آیت کریمہ کا ترجمہ اس میں کافی ہے، لیکن چند باتیں سمجھنے والی ہیں۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پس انتظار کرو اللہ کے عمر کا،
اللہ کے حکم کا. ہمیں ایک ترازو بتایا گیا, ایک کسوٹی بتائی گئی. 8 چیزوں سے فطرتی پیار ہے. ماں باپ سے پیار ہوتا ہے, اولاد سے پیار ہوتا ہے, بھائیوں سے پیار ہوتا ہے, بیویوں سے پیار ہوتا ہے, رشتہ داروں سے پیار ہوتا ہے, مال سے محبت ہوتی ہے, تجارت سے محبت ہوتی ہے کہیں گھاٹا نہ ہو جائے, شاید ایک دن نہ لگے تو شام کو خسارہ ہی نہ ہو جائے. وہ جو ہم اپنی کٹیا بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں, ان گھروں میں یہ حال ہوتا ہے کہ ان میں ہماری آرزو ہوتی ہے کہ وہ ہم سے چھن نہ جائیں, برباد نہ ہو جائیں. اللہ نے ترازو ہمیں بتایا, کسوٹی بتائی. کیا بتایا؟ کسوٹی کیسے ہوتی ہے؟ سناروں کو پوچھو, ان کے پاس جب سونا لے کے جاتے ہیں تو ان کا معمول ہوتا ہے کہ یہ سونے کو پرکھتے ہیں, بھٹی میں رکھتے ہیں, نقلی ایک طرف کرتے ہیں, اصلی ایک طرف کرتے ہیں, بھٹی میں اسے پگھلاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ نقلی کون سا ہے اور اصلی کون سا ہے. اللہ نے یہ ایک ترازو ہمیں دیا, فرمایا ایک پلڑے میں رکھو ذرا اپنے ماں باپ کی محبتیں, اولاد کی محبتیں. 8 چیزیں ہیں, فطرتاً ان سے پیار ہے, ان سے فطرتاً محبت ہے, ان سے فطرتاً محبت ہے. یہ تم جو اعلان کرتے پھرتے ہو ہم عاشق رسول ہیں, ہم حضور کے چاہنے والے, اللہ کے چاہنے والے, اللہ کے رسول کے چاہنے والے, تو اللہ فرماتے ہیں ان 8 چیزوں کے ایک پلڑے میں رکھ لو. میری اور میرے رسول اور جہاد فی سبیل کی محبت ایک پلڑے میں رکھ لو. جو نیچے ہو جائے گا سمجھو اسی پلڑے کے تم حامی ہو. اور لفظ احب استعمال کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں محبت سے منع نہیں کیا کہ ماں باپ سے نہ ہو, بہن بھائیوں سے نہ ہو, عزیز و اقربا سے نہ ہو. احب سے منع فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہ ہو. کسوٹی دی. اپنے منہ سے تو لاکھ ہم کہیں نا, تو یہ تو تب ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ جہاں میں خفا خفا, حشر میں وہ کہیں کہ یہ ہمارا عاشق ہے, قبر میں وہ کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے, وہ خود مہر لگائیں. بات تو تب بنتی ہے, بات تو اسے کہیں گے اگر ہم اپنے منہ سے کہیں عاشق ہیں, ہم نعرے لگائیں. اور عشق جو ہوتا ہے وہ تو وجود سے نظر آتا ہے, وہ تو پتہ چلتا ہے. عاشق کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں آپ کا عاشق ہوں, اسے کہنے کی ضرورت نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ٹھیک ہے یہ نعرے ہیں, ہمارا ایمان ہے, ہم ان نعروں پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن بات سوچنے والی ہے کہ آپ ترازو میں محبتیں رکھو کہ زندگی میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ باپ کی محبت آڑے آئی ہم نے حضور کو چھوڑا, بیٹوں کی محبت آڑے آئی ہم نے ماں باپ, بیٹوں کی محبت آڑے آئی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. کتنی مرتبہ بھائیوں کی محبتوں میں خدا کے در کو چھوڑا, اس کے رسول کے در کو چھوڑا. اللہ کے رستے میں جہاد 2 قسم کا ہوتا ہے, وہ بھی آگے بتاتا ہوں. اللہ کے رستے میں نکلنے کو چھوڑا. کتنی مرتبہ ایسا موقع آیا بیویوں کے لیے, بیویوں نے کہا داڑھی منڈوا دو, ہم نے منڈوا کے رکھ دی. انہوں نے کہا چھوٹی کرا دو, ہم نے چھوٹی کرا کے رکھ دی. اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم تھا, اس کو پامال کیا, چھوڑ دیا, اسے چھوٹا سمجھا, اور بیوی کی محبت میں سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا. پھر رشتہ داروں کی محبت میں کہ ہم رشتہ داروں میں کیسے رہیں گے, میرے رشتہ دار بڑے امیر ہیں, میرے عزیز و اقربا بڑے امیر ہیں, وہ چودھری ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے دین پہ چلنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے یہ لمبی لمبی داڑیاں رکھنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے اس ملا بننے کی اور اس طرف چلنے کی. میں تو جب ہم نے ایسا کیا, اب پھر ترازو تمہارے سامنے ہے. آج کی رات ذرا سوچو, آج کی رات صرف سمجھو, اس طرف دیکھو, غور کرو, ترازو میں رکھو اپنی 8 محبتیں. 8, ایک نہیں 8 جن سے فطرتی پیار ہے. پھر اللہ کی قسم ان اولادوں کے لیے, ان بہن بھائیوں کے لیے, ان تجارتوں کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا معمول, ان تجارتوں کے لیے اور ان کاموں کے لیے رشوت لینا معمول. جبکہ ہمارا حال وہی ہے. مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا, اس میں کہتا ہے جی ویزا مینوں لب جائے انگلینڈ دا, گرل فرینڈ میری ہونی چاہیے امریکہ دی, تنخواہ میری ہونی چاہیے ڈالراں دے وچ, مرنا میں مدینے شریف ہے. کیا رستہ ہے تیرا مدینے شریف جان والا, یہ تے کسی کھڈے ہی ڈانا رستہ ہے. کیا کہیں اس دور میں احباب کیا کیا کر گئے, BA کیا, نوکر ہوئے, پنشن ملی اور مر گئے. یہ مدینے کا رستہ نہیں تھا. اللہ کی قسم یہ تو شیطان کا رستہ تھا جو تجھے مدینے کا رستہ نظر آیا.
یہ مدینے شریف کا رستہ نہیں تھا جسے تو مدینے کا رستہ سمجھ رہا تھا، یہ تو شیطان کا رستہ تھا جس نے تجھے بہکایا. تو نے سمجھا منہ پہ مدینہ ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، نہ صورت ایسی ہے نہ سیرت ایسی ہے، زبان پہ گالی ہے، آنکھ بد نگاہی کرتی ہے، گان غلط سنتا ہے، قدم غلط چلتے ہیں، رشوت سارا دن ہے، منہ میں ایک مرتبہ بھی حضور پہ درود و سلام دن میں نہیں آتا. یہ کون سی محبت ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں شامل، میں بھی وہی ہوں. ان 8 چیزوں کو پلڑے میں رکھو، پھر اس پہ غور کرو، اس ترازو کو رکھو. کیا کتنی مرتبہ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑا. پھر اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، جہاد ہے. دیکھیں اللہ کی محبت کیا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے حبیب کی اطاعت میری ہے. اللہ کی محبت حقیقت میں حضور خود فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ سے محبت کرتے ہو اس کی اتباع کرو. فرمایا اس کی اتباع کرو گے میں خود محبت تم سے کروں گا. اللہ کی محبت حضور کی محبت ہے، جہاد کی محبت حضور کی محبت ہے. یہ ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھو، ایک پلڑے میں رکھ کے اپنے وجود کو دوسرے پلڑے میں رکھو، اپنے عزیز و اقربا کو رکھو. پھر خدا کی قسم سمجھ آئے گی کہ ہم میں محبت ہے کہ نہیں ہے. پھر اس فتربصو حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کہتا ہے پھر انتظار کرو. کس چیز کا انتظار؟ مٹھائی دا انتظار نہیں، ڈنڈیاں دا انتظار. پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کا کوڑا. آج ہمارا جو حال ہے کس وجہ سے ہے؟ حضور کے در اقدس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، حضور سرور کونین نسبت کو ترک کرنے کی وجہ سے ہے، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. ہم نے کبھی اپنے بچوں کو دکھایا آدھا گھنٹہ بچوں کا تعلیم قرآن کی ہے، ان سے کیا مسلمانی لوگے؟ صبر کرو، تمہارے مرنے کے بعد سمجھ آئے گی کہ یہ مسلمانی تمہیں دیتے کیا ہے. ایک آدھا گھنٹہ بچوں کے لیے مولوی صاحب ہیں، وہ آدھے گھنٹے میں دیں گے کیا؟ وہ بھی مسیطہ چلان ہوں پہ آ جاؤ قرآن پڑھ لو. میں تے نا جڑے یہ جاؤ آدھے گھنٹے ڈنڈے مار کے باہر کٹ دو. لیکن کیا کریں، یہ تو میری بات ہے. ہم کہتے ہیں چلیں غور کریں نا اس بات کو غور کریں. اللہ اکبر. توحید تو تب ہے خدا عشر میں کہہ دے یہ بندہ جہاں میں خفا. آئے ہائے ہائے. لیلا مجنو لیلا کے در پہ آ گیا، خیرات لیلا دے رہی ہے. ایک لمبی صف ہے، لمبی لائن ہے، ایک لمبی لائن. مجنو نے کاسا پکڑا، گداگری کے لیے لیلا کے در پہ کھڑا ہو گیا. اب جب باری آئی لیلا نے آنکھیں چاری دیکھا مجنو، اس نے ٹھوکر ماری، کاسا ادھر پھینک دیا، توڑ کے رکھ دیا. اس نے کاسا اٹھایا، اس ٹھوکریوں کو، اس کنکریوں کو، ان ٹھیکریوں کو اٹھا کے چومنا شروع کر دیا اور رقص کرتا ہے. کسی نے اس سے پوچھا او اللہ کے بندے تیرا تو لیلا نے کاسے ہی توڑ دیا، سب کو خیرات دی. اسے کہ توڑے آتے سجنا ہے نا. لیلا سے پوچھا. آئے ہائے. توحید تو تب ہے خدا عشر میں کہہ دے یہ بندہ جہاں میں خفا، یہ بندہ جہاں میں خفا. آہا. لیلا سے پوچھا، لیلا نے کہا سب کے لیے تو خیرات ہے. کتنا بے وقوف ہے، اس کے لیے میں لیلا جو خود ہوں. توحید تو حشر میں وہ کہیں کہ ہم تیرے ہیں، سمجھے؟ حشر میں وہ کہیں، قبر میں وہ کہیں، لاکھ ہم کہیں وہ ہمیں پوچھے ہی نہ. پیر میر علی شاہ صاحب، میں نے کتنی مرتبہ کہا، پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے نماز کی سنتیں ترک کی، چھوٹ گئیں. میں سمجھتا ہوں چھوڑنے والے نہیں تھے، ہم تو پڑھنے والے ہی کوئی نہیں ہے نا. ہمیں تو نماز کا یہ حال ہوتا ہے، محفل ہوئی ہے ادیاں اگے ہی کدی نہیں نماز مسجد چ پڑھی تے ادیاں پڑھی ہوں مسجد چ کو نہیں. ہم میں وہ بھی ہیں. میں اندر بیٹھا ہوں، جانتا ہوں آیا جلدی ٹکرا ماریاں پاس ہو کے حضرت صاحب نے نکلنے تو پڑھو باہر نکل لو. کہڑا کو حضرت صاحب نے پتہ ہے، جڑے یہ جو سوچ دیں انہوں نے کدی پتہ بھی انہیں نہیں لگتا. انصر صوفی برکت صاحب نے فرمایا 3 چیزیں حاضر ناظر ہیں، اللہ، اس کا رسول، شیخ کامل. ہوں اللہ دا رسول جنہیں بھی اسی برے کریے سن روک دیتے نہیں نا، ان دے حاضر ناظر نے. سمجھنے والی بات ہے. توحید تو تب ہے خدا عشر میں کہہ دیں یہ بندہ جہاں میں خفا. آپ نے مناقب سنے ہیں، وہ ذرا اور چسکا ہوتا ہے. آج کی تقریر کا کچھ اور حال ہے. قل ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، بڑی محبت ہے تمہارے. اور اس پہ قرآن مجید آقا جی کی ایک حدیث پاک کافی ہے. حضرت عمر بن خطاب آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے پیار ہے پر اپنی جان سے بڑھ کے نہیں ہے. پہلے تو آپ نے فرمایا بیوی بچوں سے اور جان سے
ان چیزوں سے ہٹ کے باقی سب سے زیادہ مجھے آپ سے پیار ہے. حضور نے فرمایا عمر ایمان نہیں مکمل ہوا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کے آپ سے پیار ہے. آپ نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہوا. فرمایا یا رسول اللہ سمجھ گئے. فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی اولاد سے, اپنی بیوی بچوں سے, اولاد سے اور والدین سے اور ساری کائنات سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرو. اس میں آپ خود دیکھ لیں, یہ حدیث پاک جو قرآن مجید کی آیت اور یہ حدیث پاک یہ, اور یہی بات ہے. یہ اللہ رب العزت نے میں ایسا پیغام دیا کہ میرے محبوب کے سامنے باپ آ جائے تو نچھاور, بیٹا آ جائے تو نچھاور, بیوی آ جائے تو نچھاور, بچے آ جائیں تو نچھاور, مکان آ جائے تو نچھاور, مال آ جائے تو نچھاور. بس حضور کے رخ انور کو دیکھتے رہنا, باقی سب فدا کر دینا. آئے ہائے, کہتے ہیں نا وفا میرے مصطفیٰ سے کرنا. اور علامہ اقبال نے کہا نا شعر تو بڑا عجیب ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. گل اینی کافی سی, کی محمد سے وفا تو نے تو اللہ ہو گیا نا. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ دنیا والوں کے لیے صبر دیتا بقی کی ہے. حضور کی محبت ایک. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں جب میں مر گیا, مرنے کے بعد اس ایک شعر پہ اللہ نے مجھے بخش دیا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بخشش کا معاملہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. 8 چیزیں ہیں, 8 چیزوں سے فطرتی پیار ہے. بچے سے پیار ہے, ماں باپ سے پیار ہے. آپ اپنے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے, اولاد کو تکلیف ہوتی ہے, ماں باپ کھڑے رہتے ہیں. پر اللہ کی قسم کسی عاشق کو بھی جا کے پوچھو کہ کبھی تو بھی کسی حال کے لیے کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں حضور کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہوں, رات دن تڑپتا ہوں, رات دن ان کے لیے بے قرار رہتا ہوں, کروٹ بدلتا ہوں تو حضور کی یاد ہے. او ہو اگر سوتا ہوں تو اس نیت سے کہیں محبوب کا جلوہ نظر نہ آ جائے, جاگتا ہوں تو ان کی یاد کے لیے. میری تو یہ بات ہے, یہ حال ہے, یہ کہتا ہے عاشق. بچوں کے لیے تو ہم جاگ بھی سکتے ہیں. اور کسی کو کہیں آپ کہ آج رات آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ ڈیوٹیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی اپنی اپنی ڈیوٹیوں سے کہ آپ ڈیوٹی ہے بھئی رات آپ نے آج ڈیوٹی دینی ہے, ساری رات جاگے گا. اسے ہی کہو یار نئے گھنٹہ درود پاک پڑھ لیں. نصر صاحب نو کہہ دو اج کارپٹ تساں 40,000 دا پانا ہے, جے نیندر آ گئی میں نے پوچھ لیا جی. کوئی بھی ہو, بلال کو کہہ دیں, کسی کو کہیں. اللہ کی قسم اتنی ہماری بد نصیبی ہے, یہی ہم جاگنا اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہے, ان نوٹوں کے لیے ہے. صرف جھوم جانا ہم معاشق ہیں, ہم معاشق ہیں, ہم سنی ہیں, اس میں کیا مطلب ہے؟ کچھ نہیں ہے. حاضرین محترم صحابہ نے یہ بات سچ کر دکھائی. صحابہ وہ گروہ تھا حضور سرور کونین کی محبتوں میں مست, جسے آپ مستوں کا سردار گروہ کہہ سکتے ہیں. کہ اگر باپ آیا تو باپ نچھاور کر دیا ہے, بیٹا آیا تو بیٹا نچھاور کر دیا ہے, بیوی آئی ہے تو بیوی نچھاور کر دی ہے, مال آیا تو مال حضور پہ فدا کر دیا ہے. صحابہ نے یہ بتا دیا کہ حضور سرور کونین کی محبت میں سب کچھ نچھاور کرنا یہی ایمان ہے. اس کے علاوہ سیدنا صدیق اکبر کو آپ دیکھ لیں. باپ نے کہا تیرا نبی جو ہے وہ کھاتا ہے, مختصر باتیں کرتا ہوں, تیرا نبی تو وہ ہے جو کھاتا ہے, تیرے مال کو ہتھیاتا ہے. آپ نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا, بات حضور تک گئی. آپ نے فرمایا او میرے صدیق کیوں باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا؟ فرمایا یا رسول اللہ باپ تب تک باپ ہے جب تک آپ کے ساتھ نہ ٹکرائے. باپ نہیں ہے, باپ نہیں ہے. یہ سینہ صدیق جنگ بدر کے اندر بعد میں ایک دن کھانا کھا رہے ہیں, بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ جنگ بدر میں میری تلوار کے نیچے آئے تھے, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, منہ میں لقمہ ابو بکر کے منہ سے نکال دیا. فرمایا منہ میں نہیں ڈالا. فرمایا اللہ کی قسم میری تلوار ہوتی تو آ جاتا حضور کے لیے کاٹ کے رکھ دیتا. ہائے 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 ہائے. اور جنگ بدر اس پہ ساری شاہد ہے. آپ دیکھ لیں صحابہ نے کیا کیا ہے. سامنے کسی کا ماموں ہے, کسی کا بھانجا ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا کوئی رشتہ دار, کسی کا کوئی عزیز ہے, سامنے کھڑے ہیں. لیکن حضور سرور کونین کی ذات کی خاطر نہ باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہے, نہ بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہے, کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا. اور سیدنا ابو بکر صدیق نے باپ بھی قربان کیا, چھوڑ دیا.
بیٹے بھی حضور پہ قربان کیے، اور مال تو آپ نے سب کچھ حضور نے مانگا، سب کچھ اٹھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کے حضور کے قدموں میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ابو بکر کی منشا ہے آپ کا چہرہ ہو، ابو بکر دیکھتا رہے، ہائے 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 ہائے، ابو بکر کا مال ہو آپ پہ نچھاور کرتا رہے، ابو بکر کی بیٹی ہو آپ کے عقد میں دیتا رہے۔ جان بھی اپنی نشاور کی، صرف یہ نہیں، جان بھی، اپنا وجود بھی غار ثور کے اندر، سرزمین عرب ہے، عرب میں جنگل ہے، جنگل میں پہاڑ ہے، پہاڑ میں غار ہے، غار میں یار ہے، یار محو دیدار ہے، جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باز میں، جاگ رہے ہیں پاسباں یار خواب ناز میں۔ اللہ اکبر، آپ نے پہلے حضور کو اندر نہیں بھیجا، 100 کے 99 کہتے ہیں سوراخ ہے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ باہر رہیں، کوئی مزی جانور آپ کو نہ ڈسے، پہلے ابو بکر کو ڈسے، آیا ابو بکر کو ڈسے، آپ گئے سارے سوراخ بند کیے، ایک رہ گیا، اس پہ آپ نے ایسے اپنی ایڑی کو رکھ لیا، اور پھر دیکھ لیں اسے کیا، ابو بکر صدیق کو کیا پتا تھا کہ وہاں پہ بھی کوئی عاشق بیٹھا ہے۔ صدقے جاؤں جن کے جانور اتنے اشاق ہیں، وہاں پہ ہماری کیا قیمت ہے یار، ہے وہ 100 کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا، 99 سوراخ کر کے بیٹھا تھا کہ حضور آئیں گے، کبھی میں ایک سوراخ سے نکل کے حضور کو دیکھوں گا، کبھی دوسرے سوراخ سے نکل کے، آسے آسے عمر گزاری جلے خار ہزاراں، ہن مالی نہیں ویکھن دیندا جدوں آئیاں نے 12۔ کہتے ہیں اس نے 2-3 مرتبہ ابو بکر صدیق کے قدم کو چوما، آخر مجبور ہو کے ڈسا، آنکھ سے آنسو نکلا، حضور کے چہرہ انور پہ گرا، حضور نے آنکھ کھولی، فرمایا ابو بکر کس نے رلایا؟ آپ نے ایڑی باہر نکالی، سانپ بھی باہر آ گیا، حضور نے اپنا لعاب دھن لگایا، ابو بکر نے اپنی جان بار دی، حضور سرور درود پاک پڑھیں، ذرا آگے ہو جائیں۔ یہ اشاق تھے، حضرت علی نے نماز وار دی، ابو بکر نے جان وار دی، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی سے استاجور کی ہے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ ہو زمانے میں سانپ جانور، یہ تو الگ مسئلہ ہے۔ ایک صحابی نے، چونکہ حضور سرور کونین کی محبت میں صحابہ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ سب کچھ، ابو بکر صدیق نماز وارتے جان وارتے ہیں، حضرت علی اپنی نماز وار دیتے ہیں، وہ بھی نماز عصر کی۔ واقعہ تو وہ بڑا عجیب ہے، وہ سنانے والا ہے لیکن نہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام صحابہ کا یہ عمل تھا۔ حضرت بلال، آقا جی کی محبت میں آپ کو کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا، پتھر بھاری رکھ دیے جاتے، اور زبان پہ احداد کا نعرہ ہوتا، اپنے وجود سے بڑھ کے حضور سے پیار تھا، اپنے وجود سے بڑھ کے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت عمار جو تھے، یہ عمار بن یاسر، یہ حضرت علی کے بعد میں حضرت علی کے ساتھ بھی رہے اور جنگ صفین میں یہ شہید ہوئے۔ یہ عمار بن یاسر بہت اعلیٰ صحابی تھے اور ابتدا میں حضور پہ ایمان لے آئے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کو تپتے کوئلوں پہ لٹایا جاتا کہ حضور کو چھوڑ دو، کوئلے جو تھے بجھ جاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک حضور گزرے تو آپ نے دیکھا، اور حضور نے فرمایا اے آگ عمار پہ یوں ٹھنڈی ہو جا جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ تو ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اور بعد میں حضرت عمر بن خطاب ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ پیٹھ کتنی خوش بخت ہے جو حضور کے لیے جلی۔ روتے۔ عمار بن یاسر کی جو والدہ تھیں وہ بی بی سمیہ، یہ عمار بن یاسر اور بی بی سمیہ جو تھیں یہ ابو جیل کے غلام تھے، وہیں پہ اسلام لے آئے۔ بی بی سمیہ وہ تھی جب ایمان لے کے آئی تو اس کو برا بلا کہا ابو جیل نے، اس نے کہا تو حضور کو چھوڑ دے، آپ نے فرمایا حضور کو نہیں چھوڑ سکتی، کسی لمحے حضور کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے آپ کو نیزہ مارا، آپ کی ناف کے نیچے لگا اور آپ شہید ہو گئی۔ اسلام کے اندر پہلی عورت شہید ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی تھے حضرت زید بن دسنا، انہیں کفاروں نے دھوکہ دے کے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے سولی پہ لے چلے، انہوں نے کہا ان کو دار پہ لٹکا دیں۔ جب وہاں پہ گئے
تو ابو سفیان نے کہا کیا ہو اگر تیری جگہ پہ ہم محمد مصطفیٰ کو دار پہ چڑھا دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ او ہو، انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر یہ سر کٹ جائے اور تیرا سراپا اس کو ٹھکرائے، یہ سب کچھ گوارا ہے، پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ او ہو، صحابہ کا یہ حال تھا، صحابہ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ نے نہیں دیکھا، صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کس حال میں۔ ایک صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے باپ کا سر کاٹ کر کان سے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ سرکار نے پوچھا ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، آپ کا گستاخ تھا اس لیے اس کا سر کاٹ کے آپ کی بارگاہ میں لے کے آؤں۔ بعد میں سرکار نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح۔ آپ نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ آئے ہائے، باپ کا سر کاٹا ہے، کاٹ کے کان سے، آئے ہائے۔ درود پاک پڑھیں۔ یہ تو باپ بہن بھائی عزیز و اقربا سب۔ ایک صحابیہ تھی ام عامر ان کا نام تھا۔ غزوہ احد کے دن گھر سے نکلیں، پتہ لگا حضور شہید ہو گئے ہیں، تو پوچھتی جا رہی ہیں ما فعل اللہ رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کسی نے بتایا تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اب بات سنیے گا، فرمایا تمہارا باپ تمہارا باپ شہید ہو گیا۔ پھر پوچھا دوسرے صحابی سے حضور کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بھائی تمہارا خامن شہید ہو گیا۔ پھر پیچھے پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ اب یہی تو پونجی تھی۔ پچھلے سے پوچھا حضور کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ خیرون، وہ بہتر ہیں۔ اوہو، جب بہتر ہیں تو اس نے گویا یوں جواب دیا میں کیا بتاؤں تمنا زندگی کیا ہے، حضور آپ سلامت رہیں کمی کیا ہے۔ اس نے کہا حضور کے ہوتے ہوئے کوئی مصیبت نہیں ہے، ایک عورت ہے باپ کٹ گیا ہے، بیٹا کٹ گیا، اور یہ عورتیں آج کی بھی دیکھیں جن کا ہر وقت جی ہوتا ہے کہ میرا خامند ایسا رہے، صبح چٹ مٹ وڈ کٹ کے باہر آ جائے، وہ بھی غور کریں، وہ مائیں بھی غور کریں جنہوں نے کبھی اپنی اولاد کو خدا کی طرف چلنے کی نہ مشورہ دیا نہ سوچا۔ یہ بھی عورتیں تھیں، انہیں بھی عورتیں کہا جاتا تھا۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، اسی جنگ احد میں میرے پاس واقعہ موجود ہے۔ اوئے ہوئے، حضور سرور کونین کے عشاق عورتوں میں بھی ایسے تھے کہ کوئی حال ان کا نہیں تھا۔ ایک صحابیہ تھی، ایک جنگ کے اندر وہ خود لڑ رہی تھی، تو ان کے بیٹے کو جس نے زخمی کیا تھا وہ سامنے آ گیا۔ حضور نے فرمایا اس اور صحابیہ کو فرمایا اسے پکڑ، یہی تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا ہے۔ انہوں نے اسے بڑھ کے اسے وار کیا اور نیچے گرا دیا۔ حضور نے داد دی، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں، جنت میں بھی ایسے ہی آپ کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ عورتیں تھیں، بلکہ حضور کے ایک صحابی، اب دیکھیے گا، سعید ان کا نام تھا، کام کو نہیں کرتے تھے، فارغ رہتے تھے، کوئی کام نہیں تھا۔ آئے یا رسول اللہ شادی کر دی ہے۔ آقا جی نے فرمایا جاؤ فلاں عرب کا سردار ہے اسے کہو مجھے بیٹی کا رشتہ دے۔ جب گئے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ کام بھی کو نہیں کرتے تھے، رنگ بھی کالا تھا، وہ عرب کا سردار، بیٹی بھی خوبصورت، کہا جی مجھے رشتہ دے دیں۔ انہوں نے فرمایا جا کے ویکھے آئی نہ تیرا کام نہ کاج، تو رشتہ لین آ گیا۔ واپس پلٹا دیا۔ بیٹی اندر سے سن رہی تھی، آئے ہائے ہائے،
فرمایا بابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا کچھ کرتا نہیں، رشتہ لینے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ بیٹی کہنے لگی بابا جان آپ نے اسے اس لیے پھیر دیا کہ اس کا کاروبار نہیں، اس کا چہرہ خوبصورت نہیں، اتنا تو دیکھیے اسے بھیجنے والا کتنا خوبصورت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں صحابی سے شادی کرنا ہے۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم اس صحابی سے نہیں فلاں صحابی سے شادی کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سر سے لے کے پاؤں تک آپ کی غلام ہوں، آپ جدھر کہتے ہیں میں ادھر ہی شادی کر لوں۔ کیا کہنے یار، خدا کی قسم، یہ عورتیں تھیں۔ شہید جب رشتہ مل گیا، حضور سرور کونین نے کچھ پیسے اکٹھے کیے، فرمایا جاؤ اپنی میں بتانے لگا ہوں کہ صحابہ کا حال کیا تھا، فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے لیے کو کھانے کے لیے کو پینے کے لیے کچھ چیزیں لے آؤ۔ وہ صحابی جو تھے، اب دیکھیں نا، ایک بندہ کام نہ کرے، کاروبار نہ ہو، خاندان بھی اتنا اللہ نہ ہو، چہرہ بھی اتنا خوبصورت نہ ہو، اس سے ایک سردار کی بیٹی ملے اور وہ اس رات اس کے پاس آنے والی ہو، اب اس کی کیفیات کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کبھی پیسے ایسے اچھالتے ہیں، وہ جو درہم میں ایسے اچھالتے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ آج مجھے عرب کی سردارہ سے شادی ہوگی۔ ایک دم پیچھے سے حضور کا حکم آ گیا، ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ جناب جنگ کے لیے آ جاؤ، جہاد کے لیے آ جاؤ۔ انہوں نے فوراً جو پیسے تھے ویسے پکڑ لیا، آسمان کی طرف فرمایا یا اللہ اے اللہ تیری قسم اب یہ پیسے شہید کی سہاگ رات کے لیے نہیں، تیرے محبوب کے جہاد کے لیے خرچ ہوں۔ گھوڑا خرید لیا، گھوڑے پہ بیٹھ گئے، منہ چھپا لیا کہیں حضور دیکھ نہ لیں، کہیں تیری تو پہلی رات سی۔ لڑتے لڑتے آستین چڑھائی، لڑنا شروع، لڑتے لڑتے حضور سرور کونین نے دیکھ لیا۔ اب نے فرمایا سعید تو؟ اب نے فرمایا تیری تو پہلی رات تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں سب کچھ آپ پہ نشاور کرنے کے لیے، اللہ اکبر، شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں حضور نے ان کے چہرے کو صاف کیا اور حضور نے منہ بھی پھیرا۔ آپ نے فرمایا جاؤ شہید کی بیوی کو کہو حوران جنت دوڑتی چلی آ رہی ہیں شہید کو لینے کے لیے۔ ایک صحابی تھے حنظلہ، بیوی کے پاس لیٹے ہوئے تھے، اب تو دن میں کہیں جائیں 100 مرتبہ بیویاں پوچھتی ہیں کدھر گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ حضرت حنظلہ بیوی کے پاس، غسل جنابت واجب ہے، فرض ہے، لیکن حضور کا پیغام آ گیا، اتنی بھی دیری نہیں کی کہ میں غسل کر لوں، حضور کا حکم آ گیا، بس کپڑے پکڑے اور جا کے لڑنا شروع کر دیا، شہید ہو گئے۔ آقا جی نے فرمایا حنظلہ کی جسم کو ڈھونڈو، ڈھونڈا گیا، دور پڑا ہے اور پانی نیچے گر رہا ہے۔ شہید کو تو غسل نہیں دیتے، اس کو غسل کس نے دیا؟ فرمایا جاؤ اس کی بیوی کو لے کے آؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کا پیغام آیا۔ حنظلہ نے اتنی بھی دیر نہیں کی کہ لائی لے۔ حضور نے فرمایا حنظلہ کو ملائکہ نے غسل دیا، آپ کا نام مشہور ہو گیا غسیل الملائکہ۔ کیا نام مشہور ہوا؟ غسیل الملائکہ۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابیہ تھی، آج تو عورتیں مائیں بہنیں بچوں کو نکلنے نہیں دیتی دین کے لیے، ساری زندگی کے لیے اسپین بیٹھ جائے قبول ہے، اللہ کی طرف ایک رات قبول نہیں، سب کو حوث نوٹوں کی آئی، جتنی عورتیں مرد بیٹھے ہیں اس کے علاوہ کوئی حوث نہیں۔ آپ دیکھیں تو اس صحابہ کا حال، جب ہجرت کی ہے صحابہ نے، کیا صحابہ کے گھر نہیں تھے مکہ شریف میں؟ یار گھر نہیں تھے، حضور کے لیے سب کچھ چھوڑ کے مدینہ شریف چلے گئے، سب کچھ چھوڑ دیا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے لیے۔ اور حال یہ تھا حضور نے ایک دفعہ اعلان کیا جہاد کے لیے، اب غور کیجئے گا، سب نے اپنا مال دیا، اب مال کی بھی بات آپ کو سن، سب نے دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں بڑا شرمندہ، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک کے پاس پیسے ہیں دیتا بد نیتی سے ہے، مثلا وہ بڑا کماتا ہے دیتے لگتے ہوں، سلطان العارفین فرمایا دین لگے ہیں گل گھوٹو آوے لین لگے ہیں جٹ شیاں ہو، سمجھے؟ ایک بندہ لاکھ کماتا ہے 1000 دیتا کیا دین چڑھاتا ہے، ایک بندہ 1000 کماتا ہے اس میں سے 100 دیتا ہے وہ دین ہے، وہ کمال ہے، کیونکہ اللہ نیتوں کے سودوں کو جانتا ہے، ہمارے وجود میں کیا ہے، ہمارے اندر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں تھا، فرماتے میں سوچتا رہا، سوچتے سوچتے آپ فرماتے میں ایک یہودی کے پاس گیا، اسے میں نے کہا
مجھے کچھ دے دے. اس نے کہا تیرے پاس کیا دے دوں؟ آپ نے فرمایا مجھے کام پہ رکھ لے. یہودی آپ کو پتا اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھے. اس نے کہا تجھے کام پہ رکھتا ہوں, ایسا کر آج رات کو بیل کی جگہ میرا جو کنواں ہے نا اسے گیڑ بیل کی جگہ. وہ صحابی, تجھے میں 5 یا 10 کھجوریں دوں گا. وہ صحابی رسول ساری رات بیل کی جگہ لگ کے کنواں گیڑتے رہے. 5 یا 10 کھجوریں ملی, آقا جی کے پاس لے آئے. حضور مسکرا دیے. ایک میں تو میں نے سنا تھا, پڑھا نہیں, آج کچھ اور پڑھا کہ روئے تو حضور نے فرمایا یہ تیری کھجوریں سارے مال پہ بھاری آ گئی ہیں. ایک میں آتا ہے کہ حضور نے صحابی کو بلایا, فرمایا سارے مال کے اوپر مختلف جگہوں پہ ایک ایک کھجور رکھ دے تاکہ سارے مال پہ یہ کھجوریں آ جائیں. اس کا خلوص پتہ نہیں کتنا تھا, اس کے خلوص کی کیا حالت تھی. ایک جنگ کے اندر دیکھیں نا, جہاد, ماں باپ, رشتہ دار, عزیز و اقربا, یہ 8 چیزیں ہیں. 8 چیزوں کے مقابل اللہ اور اس کے رسول ہیں اور حضور ہیں. مطلب یہ کہ اللہ بھی حضور کی ذات پاک اور جہاد بھی حضور کی طرف سے. ایک جنگ کے اندر آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مال ملا, آپ نے مکے والوں کو بلا کے دینا شروع کر دیا. مکے والوں کو دینا شروع کر دیا. صحابہ جو تھے, جو انصار تھے مدینے شریف والے, وہ نہ تھوڑے سے آپس میں انہوں نے چہ مگوئیاں کی, باتیں کی کہ دیکھیں نا آج حضور کو پھر اپنی قرابت یاد آ گئی ہے. یار یہ واقعہ مجھے بڑا مزہ دیتا. انہوں نے کہا آج حضور کو پھر اپنی قرابت یاد آ گئی ہے. حضور کو یہ بات پتہ چل گئی. آپ نے بلا لیا. آپ نے فرمایا, انصار کو فرمایا تمہارے نوجوانوں نے یہ بات کی ہے. انہوں نے زارو زار رونا شروع کیا. فرمایا وہ نوجوان ہے یا رسول اللہ غلطی کر بیٹھے ہیں. فرمایا نہیں, تم کیوں نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے مدینے شریف میں آئے تھے, ہم نے آپ کو جگہ دی تھی, آپ کے پاس کچھ نہیں تھا, ہم نے آپ کو پناہ دی تھی, تم کیوں نہیں کہتے؟ اور حضور کی آنکھوں میں زارو زار آنسو ہیں. آپ نے فرمایا انصار کیا تم نہیں چاہتے کہ مکے والے مال لے جائیں, یہ بکریاں لے جائیں, یہ مال غنیمت سارا لے جائیں, درم و دینار لے جائیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے مکے والے تو سارا کچھ لے کے چلے جائیں اور میں محمد تمہارے ساتھ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے؟ صحابہ نے انصار نے رونا شروع کر دیا زارو زار. اور یہ بات ہے کہ سب کچھ لٹ جائے, حضور سرور کونین کی ذات پاک انسان کے ساتھ ہو کچھ نہیں. آج کا ہمارا ماحول ہے, میں نے ایسے بڑے واقعات دیکھے جو میرے سامنے آتے ہیں. ایک بچے کو میں نے پوچھا تو اس محفل پہ نہیں گیا, کہتا گھر والے نہیں جانے دیتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں رات باہر نہیں رہنا. چند دن گزرے وہی باہر کے لیے تیار ہو گیا. میں نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ سوچو نا. ایک صحابیہ تھی, آقا جی نے فرمایا دین کے لیے نکلو. وہ صحابیہ اپنا چھوٹا سا بچہ ننھا سا, اوئے ہوئے یار بچوں کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی تھے, ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ حضور کو یہودیوں نے گرفتار کر لیا ہے. وہ صحابی بچے 11 سال کی عمر, میرے پاس واقعہ موجود ہے سامنے, انہوں نے تلوار نکال لی, تلوار لے کے دوڑے, چھوٹے سے تھے, ہجوم میں سے ادھر سے ادھر کرتے حضور کے سامنے. کس نے حضور کو گرفتار کیا؟ آپ نے فرمایا تو کدھر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے پتا چلے آپ کو کسی نے گرفتار کر لیا ہے. آئے آئے, جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے تھے. اوئے ہوئے ہوئے. ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے, ان کا جنگ میں خامن شہید ہو گیا, بیٹا شہید ہو گیا, اب چھوٹا سا بیٹا سی, باپ بھی شہید ہو گیا. وہ حضور نے جب جنگ کے لیے بلایا تو وہ رو رہی ہیں, گود میں بچے کو رکھ کے کیا کر رہی ہیں؟ زارو زار رو رہی ہیں. بیٹا کہتا ہے اماں کیوں رو رہی ہے؟ کہا باپ تیرا شہید ہو گیا, میرا بیٹا شہید ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا ہے, اب تو چھوٹا سا ہے, میرا جی تھا کہ جہاد کے لیے. اللہ اکبر. وہ کھڑا ہو گیا, اوپر کر کے نہ پاؤں, کہنا اماں ویکھنا میں کیڈا وڈا. ماں نے اس چھوٹے سے بچے کے گلے میں ہی تلوار ڈالی, حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جنگ احد کے اندر ایک صحابی تھے, ان کا یہ حال تھا. جنگ احد کے اندر ان کو کئی زخم آئے. آخری وقت انہیں حضور سرور کونین کا سلام پہنچایا گیا تو انہیں کہا یاد رکھنا
اگر حضور شہید ہو گئے تم بچ گئے تو حضور اللہ کو کوئی منہ دکھا نہیں سکے گا. اور جنگ عہد میں بڑا سخت معاملہ تھا کیونکہ صحابہ بکھر گئے تھے, افواہ پھیلا دی گئی تھی, سمجھ سے باہر کام تھا کہ صحابہ. حاضرین محترم, بات یہ ہے کہ یہ صحابہ سارے کے سارے ایک ایک واقعہ ان کا اگر پیش کیا جائے تو زیادہ ہے. ایک صحابی تھے, ان کا نام حضرت خباب تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں سولی پہ لٹکایا گیا, ایسے حال میں کہ وہ سولی کیسی تھی؟ وہ سولی تھی ایسے چکی سی چلتی تھی, اس کے نیچے سوئے تھے, بندے کو بربان دیا جاتا تھا, وہ جب چلاتے تھے تو وہ سوئے اس کے جسم میں ایسے کھوبتے تھے, ایسے کھوبتے تھے. اللہ اکبر. آپ کو گھسیٹتے ہوئے سولی پر لٹکا کر دونوں ہاتھ لوہے کی کیل ٹھونک دی. آپ نے اس وقت دعا کی, یا اللہ کوئی شخص ایسا ہوتا جو تیرے رسول کو میرا آخری سلام پہنچا دیتا. آخری وقت ہے. اوہو, انہیں جب شہید کیا گیا, حضور اپنے صحابہ میں ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام. صحابہ نے پوچھا, فرمایا ابھی خبیب کا سلام فرشتے لے کے آئے ہیں, میرے خبیب کو سولی چڑھا دیا. صحابہ جتنے بھی تھے ان کا یہ حال تھا. پھر ایک دور میں نہیں, اللہ اکبر, ایک دور میں نہیں, ایسا وقت بھی آیا کہ ہر دور میں ہر بندے نے اپنے اپنے حال کے مطابق حضور پہ جان نچھاور کی. حضور کی عزت کے لیے, حضور کی محبت کے لیے, حضور کے عشق کے لیے نہ ماں دیکھی, نہ باپ دیکھا, نہ عزیز و اقربا دیکھے. قاضی ابو یوسف بیٹھے ہیں, ایک بندے نے صرف اتنی بات کی, اس نے کہا مجھے کدو پسند نہیں. حضور کے کدو کی بات چلی تو آپ نے فرمایا, اس بادشاہ کو فرمایا اسے کہے اس ایمان کی تجدید کرے ورنہ سار قلم کر دوں گا. اور ایک بزرگوں کو تو میں نے دیکھا, ان کے سامنے ان کے بیٹے نے کہا مجھے کدو پسند نہیں, میں نے وہ کتاب میں پڑھا. آپ نے تلوار نکالی, سر قلم کر دیا. فرمایا اگر تجھے کدو پسند نہیں تو ہمیں پسند نہیں. کہتے ہیں حضور کی پسند کے اوپر پسند پیش کرنا یہ بھی زبردست گناہ ہے, اور یہ گستاخی ہے. گستاخی کے کئی روپ ہیں. حضور کے لیے جان نچھاور کرنے والے کئی قسم کے لوگ تھے جنہوں نے نچھاور کی, جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگیاں قربان کی, حضور کی ناموس کے لیے. پیچھے ہر دور میں ایسا ہوتا رہا. اور قریب غازی علم دین شہید, حضور کی شان میں گستاخی کی, قتل کیا. قتل کرنے کے بعد جیل میں ہے. قائد اعظم سمجھا رہے ہیں تو کیا میں نے قتل ہی نہیں کیا؟ اس نے کہا زندگی میں اچھا ہی تو ایک کیا ہے. اس کے بعد عامر چیمہ, اس کے بعد آپ کے نزدیک یہ غازی ممتاز قادری. لوگوں سے آپ کو پتا ہے کہ اس نے کیا گستاخی ہوئی, کیا بات ہوئی, یہ آپ کے سامنے ساری بات ہے. اور اس آسیہ ملونہ نے کیا کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ ساری بات نہ زبان سے زیب دیتی ہے کیا کہی جائے اور کیا, لیکن میں چند باتیں کرنے لگا ہوں کہ ہر بندے کا معاملہ اس کی نیت پہ ہے. ممتاز قادری کی نیت حضور کے لیے تو حضور سے اجر دے رہے ہیں. اگر میری نیت حضور کے لیے نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, چاہے میں لاکھوں تقریریں کروں, لاکھوں باتیں کروں. بات انما الاعمال بالنیات, جو ان کی باتوں پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں ٹھیک کیا, وہ ان کی نیتوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں. اس نے جو کیا مختصر کیا, میں بات کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قریب غازی علم دین شہید, پھر عامر چیمہ شہید, پھر ممتاز قادری. کہتے ہیں کہ جس رات اسے پھانسی دینی تھی اس رات وہ پھانسی سے پہلے تلاوت قرآن مجید کرتے رہے اور نعت خوانی کرتے رہے. اور جب 3 منٹ رہتے تھے, قریب بندہ کہتا ہے ابھی 3 منٹ رہتے تھے, تو کسی نے کہا جناب آپ کہتے ہیں اٹھو بھائی. اس نے کہا بھائی جو جلاد تھا اس نے کہا 3 منٹ رہ گئے ہیں, ابھی ٹائم جو ہے نا وہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں مجھے لے چلو, اس لیے کہ سامنے میرے آقا جلوہ فرمائے. فضل کریم صاحب ملنے کے لیے گئے غازی ممتاز قادری سے, فضل کریم ملنے کے لیے گئے. انہوں نے پوچھا, انہوں نے فرمایا مجھے 12 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی ہے. یہ اس کے بھائی کا واقعہ ہے جو بتا رہا تھا. کہتا ہے میں تھک جاتا تھا, میں نے نیٹ پہ خود سنا. وہ کہتا ہے میں ایک دن گیا غازی صاحب کو کہ میں محفلوں پہ جاتا ہوں, تھک جاتا ہوں, کوئی ایسی دعا کریں کہ مجھے اللہ رحمت کر دے, میں تھکوں نہیں, یہ میں مشن لے کے چلتا رہوں. کہتے ہیں غازی صاحب مسکرا پڑے. مجھے کہتے ہیں وہ سامنے ڈائری نکالو,
ڈائری جب نکالی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جمعے کی نماز میں نے ادا کی، عصر کے بعد حضور ظاہراً میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کے مدینے شریف لے گئے۔ غازی علم دین شہید، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علی میرے پاس آئے، حضرت علی آئے، آ کے مجھے اٹھایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حضور نے فرمایا ہائے 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 ہائے، فرمایا علم دین اگر تو کہنا ہے تینوں دسیا ہے کہ انی طاقت ہے کہ تینوں چھڑا سکنے ہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں۔ یہ تو الگ سا شعر ہے۔ فرمایا ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں۔ منصور اللاج کو جیل میں کر دیا گیا، قید میں کر دیا گیا، رات ہوئی، ایک بیرک سے نکلے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے میں جہاں پہ 1000-1,500 قیدی تھا ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے اپنی آستین کو ایسے پھینکا، سامنے شگاف ہو گیا۔ فرمایا سارے بھاگ جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا میں محبوب کی قید کا قیدی ہوں، میں کدھر جاؤں، میرا تو ٹھکانہ ہی دار ہے، اس کے بغیر کو نہیں ہے، میرا تو ٹھکانہ ہی۔ علم دین شہید کو حضور نے فرمایا اگر تو کہتا ہے تو تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ شواہد الحق میں آتا ہے، ابراہیم بن مرزوق بیانی کا بیان ہے کہ جزیرہ شکر کا ایک شخص قید ہو گیا، اس نے نہایت تنگ جگہ میں کاٹ میں ٹھوک دیا گیا، وہ بار بار پکارتا یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، یا رسول اللہ میری مدد۔ بڑے دشمن نے تنزن کہا کلین کوزو کا، اس نے کہا تمہیں چھڑا لے جائے، جس سے کہہ رہے ہو چھڑا لے جائے نا تمہیں۔ اس نے تنقید کی، جب رات ہوئی کوئی شخص آیا، اس نے ہلایا، اس نے کہا اٹھو اذان دے، اس نے کہا میرے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں، اس نے کہا اذان دے، وہ اٹھا، جب اس وقت اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کی بیڑیاں خود بخود کھل گئیں اور وہ آزاد ہو گیا۔ حضور چاہیں تو یوں آزاد کروا لیتے ہیں۔ ایک مسلمان قیدی نے کہا کافر بادشاہ کا جہاز دریا میں پھنس گیا، 1000 آدمیوں نے زور لگایا مگر جہاز نہ نکل سکا، بالآخر مسلمان قیدیوں سے کہا گا تم جہاز نکالو۔ ہم مسلمان قیدیوں نے مل کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر زور لگایا تو جہاز باہر آ گیا۔ حضرت ابو یونس کو معلوم ہوا کہ 200 علماء کو امیر بلدہ نے گرفتار کر لیا۔ ابو یونس نے ان کی رہائی کے لیے حضور کی بارگاہ میں ان الفاظ میں کہا یا احمد یا محمد یا ابو القاسم یا خاتم النبیین یا سید المرسلین یا من جعل اللہ رحمت للعالمین۔ تو خواب میں رسول اللہ نے بشارت دی کہ کل بفضل تعالیٰ یہ سارے رہا ہو جائیں گے۔ یار جو نبی لکڑی کو دیکھے، وہ لکڑی کا وجود بدل جائے، رہے لکڑی کاٹنا شروع کر دے، وہ نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ چھڑوا سکتے تھے، فرمایا علم دین اگر چاہیں میرے کو آنا تو پھر جی اے مقام لینا چاہنا تو پھر دار تے چڑھ گیا۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے منظور ہے، وہ یار جس کو محبوب نظر آ جائے۔ ممتاز قادری سال ہو گیا تھا شادی کو، نوکری تھی، بیوی تھی، 2 ماہ کا بچہ تھا، علم دین شہید کے ایک بیوی تھی، گھر والے تھے، سب کچھ تھا، ماں آئی ملنے، رونا شروع کر دیا۔ علم دین شہید کو ماں ملنے آئی، رونا شروع کر دیا۔ فرمایا ماں کیوں رونی ہے؟ فرمایا تو مر چلنا ہے۔ فرمایا ماں مرتے ہوں جو بھی جاندے نے، مرتے ٹرک کیٹھ بھی آ کے جاندے نے، اماں تو کتنی خوشبخت ہے کہ تیرا بیٹا حضور کے نام پہ مر رہا ہے۔ خواجہ شمس الدین شالوی ملنے کے لیے گئے، اب غازی علم دین شہید تو بالکل ان پڑھ تھا، ملنے کے لیے گئے، آپ فرماتے ہیں باہر نکلے زاروں زار رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا، فرمایا علم دین نے مجھے کہا سورہ یوسف سنائیں، میں اس کے سامنے اتنا ڈر گیا، 3 جگہ پہ غلطی ہوئی، مجھے علم دین نے بتائی، میرے آقا نے علم دین کو سارے علم پڑھا دیے۔ اب ممتاز قادری کا آنا دار کی طرف، وہ ہوئے عجیب و غریب معاملے ہیں۔ کہتے ہیں 3 منٹ رہ گئے تھے،
اس نے کہا اٹھو جی، اور وہ دوڑتا دوڑتا دار کی طرف آیا اور اس نے 3 شرطیں رکھی کہ جب میں دار پہ چڑھوں پھندا میں گلے میں خود ڈالوں گا، میرے سر کے اوپر اصل میں شاہ جی پھر گل ہوئی علی دی اولاد سی، شاہ جی ہاشمی سی، اوان سی، اثرات موجود سن، دوڑتا دوڑتا گیا، کہا پھندا گلے میں خود ڈالوں گا، میرا امامہ نہیں اتارو گے، میرے پو پہ کالا کپڑا نہیں چڑھاؤ گے، اور درود و سلام کے نعرے پڑھ رہا ہے۔ آئے ہائے، سنا تھا کہ لوگ دار پہ خوشی خوشی چڑھ گئے، غازی نے دکھایا۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب پیچھے دیکھیں ذرا، منصور اللاج ہے، 1000 کوڑا دار پہ پڑھ رہا ہے، 1000 ایک کوڑا پڑھتا ہے، بوڑھا شخص ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور مسکرا دیتا ہے، دوسرا پڑھتا ہے، آسمان کی طرف ہے، مسکرا دیتا ہے، یہ دار پہ چڑھنے سے پہلے 1000 کوڑا پڑھ رہے ہیں۔ آؤ سرمد منصور دہلی کے اندر فتویٰ لگ گیا، مولوی جمع ہو گئے، فتویٰ لگ گئے، تو جب آپ کو دار کی طرف لے جا رہے ہیں، آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں او سونیا جس روپ چو آ سرمد نو قبول ہی قبول ہے۔ آیا کیا کہیں اس بات کے؟ ادھر آئیں ذرا، مناقب مرتضوی، یہ واقعہ آپ نے ہمارے علماء سے نہیں سنا ہوگا، لیکن میرے پاس کتاب ہے مناقب مرتضوی، اس میں موجود ہے۔ حضرت علی کی وہ ذات ہے جس نے حضور کے لیے سب کچھ قربان کیا، اور جس کی تلوار نے سب سے پہلے اسلام کا بول بالا، جن کی تلوار نے، جن کے گھر سے اسلام چلا ہے، پہلی میٹنگ جن کے گھر سے ہوئی ہے، جن کے باپ کی تلوار نے اسلام کی پہلی میٹنگ کی حفاظت کی ہے۔ بات نہیں کہنا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت علی، ویسے تو حضرت علی کی قربانی بڑی عجیب ہے ساری۔ آپ کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا میشم تیمار، وہ کھجوریں بیچتا تھا۔ ہماری کتابوں میں بھی مناقب مرتضوی میں یہ واقعہ موجود ہے، مناقب مرتضوی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت علی اس کے پاس کبھی کبھی محبت سے بیٹھتے تھے اور کبھی کبھی بٹھا کے کہتا تھا مولا بہو نا تسی کھجوراں بیچو، میں تیرا آیا آیا۔ حضور نے فرمایا تیمار بیسم، فرمایا جی مولا، فرمایا یہ دیکھ رہا ہے سامنے کھجور کا تنا، فرمایا دیکھ رہا ہوں، فرمایا ایک دن میری محبت میں تجھے اس پر سولی چڑھایا جائے گا، تیری آنکھیں نکال دی جائیں گی، تیری زبان کاٹ دی جائے گی۔ فرمایا کس لیے؟ فرمایا میسم میری محبت میں، فرمایا قبول ہے۔ اب یہ میسم کرتا کیا تھا؟ یہ میسم کرتا کیا تھا؟ یہ ہر روز اس کھجور کے تنے کو پانی دیتا، جھاڑو دیتا، فرمایا چومتا، کہتا یہ وہ تنا ہے جس میں مجھے مولا کے لیے پھانسی دی جائے گی۔ اوہو، کس کس کو دیکھو گے؟ اگر حسین کی طرف آؤ پھر تو تم سب کچھ ہی بھول جاؤ۔ اللہ کی قسم، حسین کی قربانی کے سامنے دنیا جہان کی لاکھوں قربانیاں کیا، ساری قربانیوں میں عظیم اور ایسے ممتاز حسین کی قربانی ہے، کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں۔ آئے ہائے، اب دار پہ چڑھ گئے، ممتاز قادری صاحب دار پہ درود و سلام پڑھتے چڑھ گئے۔ علم دین شہید نے، اب سوال میری طرف توجہ رکھیں، درود پاک پڑھیں، بات بڑی سننے والی، آگے آ جائیں، تھوڑا جگہ ہو جاؤ۔ غازی علم دین شہید کو بھی پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، خوشی خوشی پھندے کو حضور کی ذات کے لیے قبول کیا۔ ممتاز قادری نے بھی قبول کیا، وجہ کیا ہے؟ او یار یہ تو بندے ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور اونٹ قربان کر رہے ہیں، روایتوں میں آتا ہے حضور اونٹ قربان کر رہے تھے، ہر اونٹ بڑھ بڑھ کے حضور کی چھری کے نیچے لیٹ رہا تھا کہ حضور مجھے کاٹیں۔ آئے آئے، یہ تو جانوروں کا حال ہے، یہ تو حضور کے غلام ہیں۔ کہتے ہیں جب وہ سولی پہ چڑھے، جب غازی ممتاز قادری کو نیچے اتارا گیا، لکھتے ہیں کہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے سارے جو کوٹھی والے تھے کلمہ پڑھنے شروع ہو گیا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں تکلیف، میرا ایمان کہتا ہے کہ جب غازی علم دین شہید کے بھی سامنے حضور تھے، انہوں نے بتایا بھی حضور سامنے ہے، اور ممتاز قادری کے بھی میں سمجھتا ہوں جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ نے دیکھا ہوگا، چونکہ حضور سامنے ایک بندہ اتنی قربانی دے رہا ہے، نعتیں پڑھ رہا ہے، وہ تھرتلی مچا دیتی ہونی ہے۔ یوسف علیہ السلام زیارت کرنے کے لیے غازی علم دین شہید کی آئے، پوچھا آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا جب بھی حضور کی مجلس لگتی گلنا تیری ہونی ہیں، میں کہا بے کہتے ہیں ہمیں ہے کیڑا۔ آئے آئے،
میں دیکھو تو صحیح ہے یہ حضور پہ مٹنے والا مر تو جانا ہے یار, مر تو جانا ہے. کیا وہ پھندا, میرا ایمان کہتا ہے جب پھندا غازی صاحب کے گلے میں ڈالا گیا, انہوں نے بٹن دبایا, حضور نے دیکھا وہ پھولوں کا ہار بن گیا ہوگا. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. حضور سرور کونین اپنے, اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی نظر ہے نا, کہتے ہیں جناب کہ تاجدار کائنات کا فرمان ہے کہ نظر جو ہے وہ تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے. نظر بد, نظر تقدیر کا رخ موڑتی ہے. اگر ایک عام بندے کی نظر تقدیر کا رخ موڑتی ہے تو مصطفیٰ کی نظر بھی تقدیر کا رخ موڑتی ہے. کی خیال ہے؟ اگر نظر بد کام کرتی ہے تو مصطفیٰ کی تو نظر ہے ہی بڑی حسین ہے, وہ بھی کام کرتی ہے. وہ جو گلے میں ڈالا گیا پھندا وہ پھولوں کا ہار بن چکا تھا. اور غازی صاحب یہ ایسے ہی مثال ہے. حضور سرور کونین کی حدیث پاک کسی نے پڑھی کہ حضور نے فرمایا مومن کی جان یوں نکلے گی جیسے آٹے سے بال, جیسے آٹے سے. اور یہ تو مومنوں سے بھی آگے کام ہے نا. ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو, منگن ایمان شرمامن عشقوں میرے دل نو غیرت ہوئی ہو. جس منزل تے عشق پہنچاوے اوتھے ایمان ان نہیں دھوئی ہو. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ تو عاشق تھا. حضور نے فرمایا مومن کی جان یوں نکلتی ہے جیسے خمیری آٹے سے. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق, کہ آخری وقت ایسا لگے گا جیسے کوئی دبا رہا ہے اور انسان کہے گا کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ تاکہ میری جھانک پھوڑ, اور وہ پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی. اس میں موت کی سختیاں بیان ہیں. انہوں نے ایک بزرگوں سے بات کی نہ, انہوں نے خواب میں حضور کی بارگاہ میں عرض ہوئی تو فرمایا یا رسول اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ کہتے ہیں مومن کی جان یوں نکلے گی جیسے خمیرے آٹے سے بال, قرآن کہتا ہے موت کی اتنی سختیاں. فرمایا سورہ یوسف پڑھو. پڑھی سمجھ کو نہ آئی. کسی عارف کے پاس گئے, فرمایا وہ واقعہ پڑھ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے عورتیں مصر کی آ گئیں اور ان کے ہاتھوں میں سیب تھا اور خنجر تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی فرشتہ ہے, یہ تو بشر ہے ہی نہیں. اب اعلیٰ حضرت نے اس پہ ایک شعر لکھا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا. اب غور کیجئے گا شعر اعلیٰ حضرت کا, کمال کا شعر ہے. پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھ کے لکھتے رہا بابا یا کتھوں آگیا لکھ چھڑیا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا, تیرے نام پہ سر کٹواتے ہیں مردان عرب. شعر کو آپ نے فرمایا حسن یوسف, وہاں پہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا جسے دیکھ کے ہاتھ کٹے. یہاں پہ نیچے فرمایا تیرے نام پہ, حسن پہ نہیں تیرے نام پہ ہے. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی, دیدار کا عالم کیا ہوگا. یہی تھا حضور نے فرمایا صحابہ کو میرے حبیب ہوں گے. صحابہ نے پوچھا کون ہوں گے؟ فرمایا وہ قیامت کے دن, وہ قیامت کے نزدیک جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر میری ایک دید کے لیے اپنے بیوی بچے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, سب کچھ چھوڑنے کے لیے. اب غور کیجئے گا اس نے یوسف پہ کٹی, یوسف کا حسن ہے, تیرے نام پہ حضور کا نام ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا اور کہتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا. آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ حضور سرور کونین کے یوسف علیہ السلام کے حسن پہ انگلیاں کٹیں, کاٹی نہیں گئی. کسی نہ کہا جاندہ کٹتے کوئی نہ کٹدا, وہ تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے بے خود ہو گئی, کاٹ لی, کٹ گئیں, کٹیں. انصر صاحب کٹیں, سیب تے چلنا سی نہ چل انگلیاں تے گیا. اور فرمایا یہاں پہ میرے ابھی باپ کی وہ شان ہے, تیرے نام پہ سر کٹواتے ہیں. وہاں پہ عورتیں تھی, یہاں پہ مرد ہیں. وہاں پہ اس نے یوسف تھا, یہاں پہ نام مصطفیٰ ہے. وہاں پہ انہوں نے خود نہیں کاٹے, کٹ گئی. یہاں پہ گردنیں پیش کی جا رہی ہیں.
ہوئے ہوئے میں نے کہا 14 صدیاں بیت گئی ہیں میرے آقا. مجنو تو ایک لیلا کو دیکھ کے مجنو ہوا. میرے آقا 14 صدیاں بیت گئی ہیں, تیرے مجنو دن بدن پڑھ رہے ہیں, کام ہونے کوئی نہیں آئے. وہ جڑے اگے نعرے ہوندے نے وہی لاندے رہیا کرو. نعرہ تحقیق ہی ٹھیک ہوندا ہے, سارے جو وہی لاندے نے. نعرے تو ہوندے نے ذوق واسطے. نعرہ حیدری جڑا وہ دی ایک اپنی شان ہے. تے باقی چونکہ اسی والے سنت ہاں, اسی صحابہ دی بھی گل کرنے ہیں, تمام دی بھی, ٹھیک ہے نا. آئے ہائے ہائے, غازی صاحب کو گھر لے آئے. رنگ بندے کا پہلا کالا تھا, مرنے کے بعد سفید ہو گیا. آپ پہلی ویڈیو دیکھ لیں ان کی. اور ایسے لگتا ہے جیسے مسکراہٹ اور ایک خوبصورت سی, ورنہ جب پھانسی ہوتی ہے تو آنکھیں باہر آ جاتی ہیں, زبان لٹک جاتی ہے. پر یہ وہ کہتے ہیں نا, عبدالستار نیازی صاحب سے جیل میں چلے گئے تو انہوں نے دیکھا جیل کے اندر, انہوں نے دیکھا عبدالستار نیازی جو ہے نا جیل کے اندر, ان کے کپڑے تنگ ہو گئے. انہوں نے کہا جو جیل میں آتا ہے وہ تو باریک ہو جاتا ہے, دوڑے کپڑے. انہوں نے کہا میں کہڑا چوری کر رکھے ہیں, حضور دے نا تو آیا. اور ممتاز قادری پہلے پتلا تھا, جب پھانسی ہوئی موٹا تھا. پھانسی ہو گئی. غازی علم دین شہید کو وہیں پہ دفن کرنے کی کوشش کی گئی, بعد میں نکالا گیا. میں یہ سوال کرتا ہوں, یہاں پہ تو 60 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا, فون موبائل یہ وہ. غازی علم دین شہید کے دور میں کیا تھا جس نے 6 لاکھ کو اکٹھا کیا تھا؟ ارے وہ خوشبو کون سی تھی جو غازی صاحب کی ہر طرف پھر گئی, بتا گئی. علامہ اقبال جیسا بندہ کندھا دیتا ہے, وہ کہتا ہے لوہاراں دا پتر نمبر لے گیا جی. اللہ کی قسم یہ تو ایک ممتاز قادری ہے, حضور سرور کونین کی بارگاہ میں لاکھوں جانے ہتھیلی پہ لے کے بیٹھے ہیں, پر حضور قبول کرے تو. یہ تو حضور کی نگاہ پہ کروڑوں سلام, حضور کی ذات پہ, جنہوں نے ممتاز کو چنا, جنہوں نے غازی علم دین شہید کو چنا, جنہوں نے عامر چیمہ کو چنا, اور جنہوں نے چن کے اپنی ذات پہ فدا کیا, وہ لوگ ہیں جو اپنی جانیں دینے کے لیے, قربان کرنے کے لیے کھڑے ہیں. لیکن جنازے پہ رش, بڑے عجیب باتیں ہیں. غازی ممتاز صاحب کے 60 لاکھ سے زائد بندہ, میری نگاہ پیچھے چلی گئی. حضرت عثمان غنی کا جنازہ نکلتا ہے, پتھر پڑ رہے ہیں. امام حسن کا جنازہ نکلتا ہے, تیر چل رہے ہیں. حضرت علی کو چھپا کے دفنا دیا جاتا ہے. میسم کو 3 دن تک سولی پہ لٹکا رہا, تیسرے دن اتار کے جا کے نہر کے کنارے دفن کر کے پانی چلا دیا جاتا ہے. کمبر حضرت علی کا ایک ایسا غلام جس کی مدح میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے بھی شعر کہے, اور کمبر کے متعلق اقبال نے کہا اس کے ایک خون کا قطرہ کیسر و کسرا کی سلطنت سے افضل ہے. اور وہ کمبر وہ تھا کہ حضرت علی باہر نکلتے کمبر ساتھ ہوتا, جنگ پہ جاتے گھوڑے کی مہار کمبر کے پاس ہوتی, کھانا کھلاتے ہاتھ کمبر کے ہوتے, آپ پانی مانگتے کمبر لے کے آتے. دنیا نے سب کچھ علی سے مانگا, پر اللہ کی قسم کمبر نے علی کو علی سے مانگا. ہائے ہائے, حجاج کے سامنے پیش کیا گیا, جس غیرت کے ساتھ اس نے جواب دیے, اور حجاج نے کس کا چھوڑا؟ اور ہمیں تو ممتاز نظر آیا نا. حضور کے وہ شاک تھے جن کو یوں قتل کیا گیا, کوئی سوچ نہیں سکتا. اس کا 60 لاکھ جنازہ ہے, غازی علم دین شہید کا 6 لاکھ ہے. اور یا اللہ تیرے کیسے نظام ہے, کون سمجھے؟ ادھر نواسہ رسول کا لاشا زمین پہ پڑا ہوا ہے, اور یزیدیوں کے دفن ہو کے جا رہے ہیں, اور وہ ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں. عباس کی لاش پڑی ہوئی ہے, اونو محمد کی پڑی ہوئی ہے, اکبر کے ٹکڑے پڑے ہیں, قاسم کے پڑے ہیں, کوئی اٹھانے والا نہیں. کون سمجھ سکتا ہے اللہ کی مشیت کو, اللہ کے کام کو؟ حسین سے بڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ تھا, لیکن حسین کی قربانی سے بڑھ کے بھی کوئی نہ تھی کہ رات کو زندان سے حضرت امام زین العابدین نکلتے ہیں, اور زندان سے نکل کے جا کے, میں نے یہ واقعہ پہلے سنایا بھی تھا, جنازہ پڑھاتے ہیں حضرت امام حسین کا, کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ لاش کس کی یا کہاں دفن کریں. آپ نے تصدیق فرمائی بغیر سروں کے لاش. وہ اللہ کی قسم سارے شہید ایک طرف, اور سیدہ زینب کا
اللہ اکبر. امام زین العابدین کو کسی نے کہا کہ آپ بڑے عابد ہیں. آپ نے فرمایا بڑا عابد ہوں پر مجھ سے بڑی عابد میری پھپھی تھی. فرمایا کیسے؟ فرمایا کوفے سے لے کے شام تک اونٹ کی کوہان پہ میری پھپھی کی تہجد نماز بھی نہیں گئی. کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کی شانیں جدا جدا ہیں. کسی کو دار پہ چڑھاتا ہے, کسی کے شہر, کسی کو شہروں میں بٹھا کے پنکر پڑواتا ہے. کوئی اسے نہیں سمجھ سکتا وہ کیا کر رہا ہے, اس کی مشیت کیا چاہتی ہے اور وہ کیا چاہتا ہے. اللہ اکبر. یہ حسین ہے. ذرا آگے چلو. منصور 1000 کوڑا کھاتا ہے, یہاں پہ بھی صبر نہیں آتا. پتھر پڑتے ہیں, یہاں پہ بھی صبر نہیں. شبلی پھول مارتے ہیں, منصور چیختا ہے. فرمایا شبلی نے دوسروں کے پتھروں پہ نہیں چیخا, میں نے تو پھول مارا ہے, محبت سے پھینکا ہے. اور فرمایا تیرے پھول کا درد ہے یہ ظالم جانتے نہیں. شبلی تو جانتا ہے منصور ہے کیا. پھر یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی. جسم کاٹ دیا جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے, پھر بھی صبر نہیں آتا. جلا دیا جاتا ہے, پھر بھی صبر نہیں آتا. راکھ کو اٹھا کے دریائے دجلہ میں بہا دیا جاتا. اے اللہ تو نے اپنے عشاق سے کیا چاہتا؟ ہمیں تو صرف کھانے پینے کی ہے نا, ہمیں تو اپنے بیوی بچے پسند ہے نا. اس آیت کے مطابق ہمیں تو اپنی تجارت پسند ہے. اپنے اپنے گریبانوں میں جب جھانکیں گے, اللہ کی قسم سب سے بڑے جھوٹے عشق میں ہم ہیں. ہم سے بڑا کوئی جھوٹا ہے ہی نہیں. ذرا آگے آئے. محی الدین ابن عربی ہیں, وشال ہوتا ہے, اٹھا کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے. حافظ شیرازی کا جنازہ نکلتا ہے, لوگ سو باتیں کرتے ہیں. امام زید حضرت زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے شاگرد بھی تھے, انہیں شہید کر کے چوراہے میں لٹکا دیا جاتا ہے, ننگا لٹکا دیا جاتا ہے. کتنے سادات کو, کتنے الویوں کو, کتنے اللہ کے چاہنے کا والوں کو قتل کیا. اللہ کی قسم جنازے بھی نہیں ہوئے. حشر میں کھلے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. یہ تو نصیب ہے. 60 لاکھ عزت ہوئی. میں یہ نہیں کر رہا, اس پہ اعتراض نہیں کر رہا, پر ذرا ادھر بھی دیکھو کیسے لوگ ہیں. انہیں بھی دیکھو جن کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں, جنازے پڑھنے کے لیے کوئی نہیں, جنازے کی طرف آنے کے لیے کوئی نہیں. ایک طرف وہ ہیں, ایک طرف یہ ہیں. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے کہ اللہ رب العزت کس حال میں, کس جگہ پہ, کس مقام پہ. بات صرف اتنی ہے میرے بھائیوں. ممتاز قادری نے واقعی مجھے عظمت شاہ صاحب بتانے لگے کہ جب دفن کیا گیا تو 1.5 لاکھ کے قریب بندہ تھا. میں یہ کہتا ہوں, ذرا میری بات کو غور سے سنیے گا, میری بات کو غور سے سنیے گا. ایک محبوب سے ملنے جاتا ہے, 2 تھپڑ پڑتے ہیں, 4 پڑتے ہیں, 5 پڑتے ہیں. جتنے زخم پڑتے ہیں محبوب سے محبت اتنی بڑھتی ہے, اور اتنا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ جو جتنا مجاہدہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اتنا دیدار ہے. میں یہ سوچتا رہا جب غازی علم دین شہید یا ممتاز قادری یہ جب پھندے سے اترے ہوں گے اور ان کی جان نکلی ہوگی, میں کہتا ہوں کس حال میں برات حضور کی بارگاہ میں گئی ہوگی ہے. اور میں سمجھتا ہوں حضور نے کیا ہونا ہے, سارے انکڑ کے جنیاؤں ان جتنے حضور تے فدا ہونے والے فرمایا ہوگا کہ مجھے ایسے دیکھ, آج دیکھ جیسے دیکھنے کا حق ہے, مجھے دیکھ. اللہ کی قسم میری اس واقعے کے بعد یہ حالت ہے. پچھلے بھی واقعے تازہ ہو گئے. میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہے جو اب حضور کو پیش کریں, بس گل مک گئی ہے. ہمارے پاس ویسے بھی یا رسول اللہ نظارے تھے, نہ جانے تھے, نہ زمین ہے. وہ کیا ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں کہتا ہوں جب آپ قبر میں گئے ہوں گے کبھی یہ شعر سنتے تھے, یہ ممتاز قادری پہ صادق آیا ہوگا. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں, اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں میں دل ربا کے.
میں سمجھتا ہوں یہ شعر صحیح ممتاز قادری نے کس طریقے سے حضور کے قدموں کے بوسے لیے ہوں گے مرنے کے بعد. بات تو ہے اپنا اپنا نصیب ہے, کس کو کس حال میں آزماتے ہیں, کس کو کس حال میں آزماتے ہیں. کسی کو دار پہ رکھ کے آزماتے ہیں, کسی کو گھر رکھ کے آزماتے ہیں. جنید ایک بہت بڑا پہلوان تھا. آخری بات کہتا ہوں, آپ کے پاس سانسیں ہیں, آپ کے پاس مال ہے, آپ کے پاس اولاد ہے, اس کو حضور پہ قربان کرو, حشر میں پیش کرنا ہے. ممتاز والا سب کا نصیبہ نہیں ہوتا. این سعادت بزور بازو نیست, یہ سعادتیں بازو کی قوت سے نہیں ملتی. میرے دادا جی کے پیر و مرشد کے پاس کسی نے کہا میں غازی علم دین شہید کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں, اور فرمایا دعا کرنا تینوں ہی اللہ غازی علم دین شہید بنا دے وے. بناندہ تے ہو یہ چندہ تے ہو یہ چندہ تے. ایک اور میرے پاس واقعہ سارے گلستان میں, اس میں بھی کسی نے بمبئی کے اندر حضور کی شان میں کسی دور میں گستاخی کی, تو 2 لڑکے گئے, انہوں نے اس کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد گورنمنٹ نے پکڑ لیا, کیس چلا, انہیں پھانسی ہو گئی. جب انہیں پھانسی کے لیے لایا جا رہا تھا, رستے میں ماں کھڑی تھی, ان کے چہرے اترائے ہوئے تھے. میرے پاس واقعہ موجود ہے. 2 دوست تھے, وہ ایک کی ماں تھی تو ایک کی نہیں تھی. وہ دونوں چہرے ان کے اترائے ہوئے. ماں نے کہا اگر تمہیں اتنی جان پیاری تھی پھر حضور پہ مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور کے چاہنے والے یوں چلتے ہیں. انہوں نے کہا ماں موت کا نہ ڈر ادھر تھا نہ ادھر ہے. فرمایا پھر کیا ہے؟ کہا ہماری جگہ پہ آئے تو بھی یوں ہو. فرمایا کیوں؟ فرمایا دیر ہو رہی ہے. وہ دیکھ سامنے حضور کھڑے ہیں, کہتے ہیں مجھ سے ملنا ہے تو دار پہ چڑھ کے ملو. یہ دیر قبول نہیں ہو رہی. یار جب تینوں کرسی اپنا چھڑسن سب اشنائیاں, ماں پیو سجن یار نے رسن ہرس نہ بہنا پائیاں, باہر نکل کے نماز نہ پڑھی جائے. ہم سننی ہیں, ہم عاشق ہیں, با جماعت نماز نہ پڑھی جائے, سارا دن جناب دنیا داری میں گزر جائے, سمجھیں دھوکے میں گزر جائے, جھوٹ بولتے گزر جائے. اور حضور سرور کونین کے لیے آج ہی آپ دیکھ لیں, اپنے ساتھیوں میں دیکھیں کتنے وقت گزرے ہیں, آ رہے ہیں. ایک رات نہیں اللہ کے نکل سکتے. کیا چاہتے ہیں؟ بول جاؤ غوث اعظم دے مرید. ساڑھے جا غوث اعظم دے مرید نہیں ہوتے. ایک بندے نے واقعہ سنایا, جب کہتے ہیں اس کے باپ کو جب اس کو سزا ہوگی, جو جسٹس نذیر تھا نا جسٹس, اور دوسرا جو جسٹس, جب اس کو سزا ہوئی ہے ممتاز قادری کو, انہوں نے جو پلندہ رکھا تھا انہوں نے دیکھا نہیں. کہتے ہیں اس نے رحم کی اپیل کی, کو نہیں کی, اس کا وہ کلپ آ چکا ہے. اس نے کہا میں نے رحم کی اپیل نہیں کی. انہوں نے کی تھی اپیل کہ ہمارا انصاف کیا جائے, ہمارے کیس کو سنا جائے. اتنا بڑا پلندہ تھا. کہتے ہیں ججوں نے نہیں دیکھا, باہر نکل کے انہوں نے سزائے موت دے دی 15 منٹ میں. جو 2 وکیل تھے نا وہ تھوڑے سے پریشان ہو کے پیچھے لگ گئے. کہتے ہیں جو اس کا باپ تھا نا اس نے جا کے پیچھے نے ایسے ایک وکیل کو بھی ایسے پکڑ لیا کہ وہ سا کیا منہ کیوں لٹکا دیتے جے, ایک تے ممتاز ہے, ہزاراں اور تے حضور تے قربان نے, ہمیں قبول ہے. یہ آج کے دور کے لوگ ہیں, کل کے نہیں ہیں. اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں. آج کے دور کے صرف پیسے کو باپ بنایا ہوا, بیوی بچوں کو اپنا خدا بنایا ہوا, بس کمانا کھانا یہی کام ہے. تو یہ محبت رسول تو نہیں. حذیفہ ایک صحابی تھے, کسی تابعی نے پوچھا, کہا تم نے حضور کے ساتھ کیا کیا؟ کہا حضور سرور کونین کے زمانے میں ہم نے حضور نہ بڑا کچھ کیتا, سب کچھ قربان کر دیتا, اور وہ کچھ سنا بھی آپ نے. فرمایا تم نے تو جو کیا, پر اللہ کی قسم اگر ہم حضور کو پا لیتے زمین پہ چلنے نہ دیتے, کندھوں پہ اٹھا کے رکھتے. آئے ہائے, اپنی اپنی محبت ہے, اپنا اپنا پیار ہے. صحابہ کے ساتھ کون مل سکتا ہے؟ ان کی قربانیوں کے ساتھ کون مل سکتا ہے؟ جنید ایک بہت بڑا پہلوان. آخری بات, بادشاہ کے قریب بیٹھتا تھا, پوری دنیا پہ اس کے پائے کا کوئی پہلوان نہیں تھا. ایک نحیف سا بندہ آیا, مختصر کیا, اس نے کہا جی میں جنید کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں. لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا, بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ نے کہا جنید ویکھ لے نہ تو کی لڑنا ہے, تے بھوک مارے تو ڈہ جانا ہے. اس نے کہا میں لڑوں گا, بس لڑوں گا. دن مقرر ہو گیا, تاریخ مقرر ہو گئی, پنڈال لگ گیا, بہت رش تھا. بادشاہ خود بھی تھا, چونکہ جنید سے پیار کرتا تھا. جنید کے پائے کا کوئی پوری دنیا کے اندر پہلوان نہیں تھا. اب انہوں نے کہا وہ نہیں آئے گا. وقت بیتتا گیا, تھوڑی دیر کے بعد دور سے ایک دھوڑ اڑی, وہ دیکھا قریب آ گیا, وہ آیا. اب وہ ایسے لگتا تھا جنید
کے سامنے وہ نحیف سا شخص ایسے لگتا تھا جنید ایک ہاتھ مارے گا یہ مر جائے گا. ڈھول بج گئے. بادشاہ کو پتا تھا یہ فتح اب جنید کی ہوگی. جب جنید نے ہاتھوں میں ہاتھ لیا اس کمزور سے بندے نے کہا میری بات سنو کان قریب کرو. جنید کو سکتا ستاری ہوا کان قریب. اس نے کہا میں کوئی پہلوان نہیں, میں تو حضور کی اولاد ایک سید ہوں. دکھوں کا مارا غم کا مارا سادات میرے ساتھ ہیں, اتنے بھی کپڑے نہیں کہ شہر میں آ سکیں. اتنی عرض کرتے ہیں اے جنید آج اگر تو خود ہار جائے اور مجھے جتوا دے تو جتنے پیسے ہوں گے میرا کام چل جائے گا. میں وعدہ کرتا ہوں اشر میں نانا جان کے ہاتھ سے تیرے سر پہ امامہ بنواؤں. جنید کو سمجھ نہیں آئی. اس نے ہاتھ کھینچا جنید نیچے, وہ اوپر بیٹھ گیا. ان کا جی غلطی ہو گئی ہے. پھر اٹھے, پھر اس نے ہاتھ کھینچا جنید کے اوپر, پھر کھینچا. دار پہ چڑھنا اور ہے, اس طرح بھی مرنا اور ہے. اپنی عزت و ناموس کو حضور کے لیے قربان کرنا یہ بھی اور ہے. اب ہوا کیا, وہ جیت گیا. لوگوں نے اٹھا پیسے اسے دیے. اب یہ جنید جس کو ساری دنیا عزت کرتی تھی لوگوں نے تھوکنا شروع کر دیا. کھا کھا کے پھٹ گیا ہٹا کٹا. بادشاہ کو ویلا رہا کنج ہو گیا جی, یہ ہے ہی انجدہ. اب بادشاہ جنید کی وہ عزتیں ختم ہو گئیں. بادشاہ نے بھی اسے ایک نظر دیکھا چلا گیا. اس نے کہا اس کو دفع کرو. اب جنید وہ جنید نہ رہا, عزتیں ختم, عزت مٹی میں مل گئی. لیکن وہ جملہ بار بار ذہن میں ہے کہ حشر کے میدان میں نانا سے تجھے امامہ بنواؤں. اور حضور نے فرمایا جس نے میری اولاد کے ساتھ اچھا کیا اگر میں دنیا پہ کچھ نہ دے سکا, آقا جی نے فرمایا حشر کے میدان میں اسے اس کا اجر عطا کروں گا. اور کون ہے جو حضور سے اجر مانگے؟ یہ تو یا رسول اللہ مہربانی آپ کی اولاد کی ہم خادم ہو جائے. میرے سلطان العارفین نے نور الہدی میں فرمایا اگر شیخ اور طالب, یہ میں نے سینڈ بھی کیا میسج, دونوں سیدہ زہرا اور علی کی اولاد کا ادب نہیں کرتے, آپ نے فرمایا ساری زندگی پتھر پہ سر مارے معرفت کو چھو نہیں سکتا. حضور سلطان العارفین نور الہدی کتاب پورا والا جو ہے میں نے ساتھیوں کے سینڈ کیا ہوا ہے, انہیں پتہ ہے. جنید کی حالت غیر, عزت گئی, ناموس گئی, لوگ ٹھوکر مار رہے ہیں, بچے کنکر مار رہے ہیں. جنید گرتا پڑتا اپنے گھر میں آ کے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی. جنید کو پتہ ہی نہیں چلا رات کب ہو گیا, اس پہ گرا. جنید کو ہوش ہی نہیں, کہیں آنکھ لگ گئی. مدینے شریف سے ایک تخت اٹھا, پوچھا یا رسول اللہ کدھر جانا ہے؟ فرمایا جنید کے گھر جا. حضور اپنے غلاموں کے ساتھ جنید کے گھر ظاہراً تشریف لے آئے. فرمایا جنید اٹھ, تو نے میری اولاد کی خاطر اپنی عزت کو تج کیا, اپنی ناموس کو قربان کیا میری ذات کی خاطر. فرمایا جنید اٹھ, قیامت تو آئے گی, میں محمد آج تیرے سر پہ امامہ بن. گالے جی سے پیا چاہے بھائی سواگت, اپنے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, جنوں سائیں قبول کر لین بس گل ہے. کہتے ہیں حضور نے امامہ باندھا. جب صبح اٹھے تو دیکھا باہر لائن لگی ہوئی لمبی لمبی داڑیوں والوں کی. فرمایا تم کون ہو؟ فرمایا جو حضور نے تجھ پہ رات کو کرم کیے ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں, تجھے حضور نے اولیاء کا سردار بنایا ہے. بات تو ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے قربان کریں حضور کے لیے. بیوی بچے عزیز و اقربا رشتہ دار یہ ایک ترکڑی میں رکھیں, ایک طرف میزان میں رکھیں, دوسری طرف حضور کی محبت کو رکھیں. پھر دیکھیں, پھر اپنے ایمان کو دیکھیں, ان کی کمزوریوں کو دیکھیں. ممتاز جو کر گیا. اب سوچو, میں تو یہ نا کئی گلاں میریاں ذرا عجیب جی ہونی ہیں, اتنے مصیبتیں بھی ہوندی, ایک گل وچوں کٹ دین تو لا دین بندے آدھے دیکھو ہے کی گل کیتی. اگے آکھی دا ہوندا سی ایسا کی بیس بٹائے یار تیرے ملنے نو. ہن سوچدے پے ہیں کیڑا ڈرامہ کریے, ہن کیڑا بیس بٹائیے حضور تکڑ. اس دور دے وچ تے ممتاز قادری نے وہ کم کر دیتا کہ کوئی صورت ہی نظر نہیں ہوندی کہ میں تے بالکل میں نہیں پتا دوجیاں دا, میں تے بالکل سٹ کے بہ گیا ہاتھ بن کے. تے ہن تے اے بھی نہیں آکھن ہوندا یا رسول اللہ انج کرو, بس قبول کر لو, کدھر ریاتی پاس کر دیو. یا تمہیں پتہ ہے بندہ ریاتی پاس ہوندا ہے اس کے ساتھ سٹار ہوتا ہے, اسے داخلہ نہیں ملتا کہیں.
بس ہمیں تو حضور کہیں رعایتی پاس کر دیں، اتنی سی بات ہے، لیکن آپ کے پاس، ہمارے پاس زندگی ہے، ہم اپنی ایک ایک سانس کو حضور پہ قربان کریں۔ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جہاد تلوار کا، ایک نفس کا ہے۔ سلطان العارفین نے فرمایا نفس کا جہاد، نفس کے ساتھ جہاد کر کے مرنے والا شہید اکبر ہے، نور الہدا کے اندر موجود ہے۔ ہم اپنی خواہشوں کو حضور پہ قربان کریں، اپنی آرزوؤں کو حضور پہ قربان کریں، اپنے وجود کو حضور پہ قربان کریں، اپنی نیندوں کو حضور پہ قربان کریں، ہم اپنے بیوی بچوں کو حضور پہ قربان کریں، ہم کو ایسا بیش بنائے کہ کبھی محبوب کو پسند آ جائے۔ ہمارے پاس اگر اس سے زندگی لی گئی، اس نے دے کے آپ کو زندگی دی گئی، آپ اس زندگی مل جانے پہ کے اوپر پیش کریں کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں کیا، مر تو جانا ہے یار، کتنا جی لوگے، موت کا تو یہاں سے نکلتے نہیں پتا۔ اس لیے زندگی یہی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں، اور میرے بھی دل چوا گیا، چلو غازی صاحب نو اسی میں تھوڑا جا وہ اٹی والا حساب ہے، تھوڑا جا پیش کر دئیے، ٹھیک ہے نا، اپنی اللہ پاک کی ہماری ٹوٹی ٹوٹی محفل غازی صاحب کی بارگاہ میں قبول کریں، نہ کسی کے خلاف بولیں، خود کچھ کرنے کی کوشش کریں، خود کچھ کرنے کی کوشش کریں، نہ کسی کو گالی گلوچ، نہ کسی کو تنقید، نہ یہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ فتویٰ دیا، دو آپ اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ عشق عطا فرمائے جو ہمیں حضور کے قریب کریں، ہمیں سب کچھ حضور کی خاطر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تجارتیں یہیں پہ رہ جائیں گی، یہ کاروبار یہیں پہ رہ جائیں گے، اللہ کی قسم مرنے کے بعد بیوی بچے نہیں پوچھیں گے، کوئی فاتحہ بھی نہیں پڑھتا، بیویاں جوان کی نویں شادی کر لینی ہیں، بچے آ دن شکرے مر گیا، جو کچھ چھڑ جائیے تے دن بڑا اچھا پیو سی، جو کچھ نہ بچے تے دن ایویں ہی سی، ساڈے جوگا کی کر گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا کرے کہ یاری رب دے حبیب نال لا، انہاں غیراں دا خیال چھڑ دے، ہادی اپنا بنا لے مصطفیٰ، انہاں غیراں دا خیال چھڑ دے۔ یہی ترازو ہے عشق کا، اس کو آپ اپنے اعمال کو پلڑے میں رکھ کے، بیوی بچوں کو، ان 8 چیزوں کو رکھ کے اپنے آپ کو تول لیں کہ ہم کس معیار پہ پورے اترتے ہیں۔ کیا ہماری کوئی خوب ہے عشقوں والی؟ کیا ہماری کوئی بات؟ ہم صرف لینا جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، ان کے لیے دینا کچھ نہیں جانتے، ان کے لیے قربان کرنا کچھ نہیں جانتے، ان کے لیے مر جانا کچھ نہیں جانتے۔ اللہ کی قسم جو ان کے لیے مر جاتا ہے اس کو ایسی اعزاز ملتا ہے۔ غازی علم دین شہید آج بھی دنیا جا کے دیکھو اس کی قبر پہ، اور یہ جو عاشق ہوتے ہیں یہ تو ایک قدم میں جے سر دیتے ہیں حق حاصل ہوئے کہ وہ سر دین تو ڈرنا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حبیب کے صدقے اس کی سمجھ عطا فرمائے اور خصوصی رحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔